السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صبح پاکستان. میں ہوں آپ کی میزبان سلما کوثر اور میں ہوں آپ کے ساتھ محمد شعیب. یہ اجلے اجلے سے نہائے دھوئے سے جو ہم لگ رہے ہیں کیونکہ سفید کپڑے ہم نے پہن لیے ہیں. یہ آج بائی چانس ہو گیا. نور برس رہے ہاں نور برس رہے جی. آج کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسے. نہیں شعیب بائی چانس کیوں؟ بتاؤ نا، ہم نے کوارڈینیٹ کیا ہے. کوارڈینیٹ تو میں نے پرپل کلر کے ساتھ کیا تھا لیکن یہ ہو وائٹ کیا ہے. چلے اینی ویز جی بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے اور آپ کے ساتھ پہلی خبر شیئر کرتے ہیں. اور وہ خبر ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنی عادات کو بدلنا ہوگا اگر ہم نے اپنے حالات کو بدلنا ہے. جو اس وقت دنیا بھر کے حالات ہیں جس کا ذرا پاکستان بھی اس کا حصہ ہے، اور فور شور ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں تھوڑی سی متاثر ہوئی ہیں. اکنامک کنڈیشنز کی میں بات کر رہا ہوں تو اس حوالے سے کل بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے وفاقی وزراء کی. خواجہ آصف، مریم اورنگزیب صاحبہ، مشیر امور کشمیر و بلتستان، انہوں نے میڈیا بریفنگ دی ہے. اور وفاقی وزیر خواجہ آصف نے کہا کہ کفایت شعاری سے متعلق جو پالیسی ہے اس کو تشکیل دیا جا رہا ہے. ریسٹورنٹس ہوں، ہوٹلز ہوں، مارکیٹس ہوں، یہ رات 8 بجے بند کر دی جائیں گے. بالکل. اور یہ جو اہم فیصلے کیے گئے ہیں ان سے 62 ارب روپے قومی خزانے میں بچیں گے، واپس آئیں گے. تو یہ جو رقم ہے یہ ان جگہوں پہ یوٹیلائز کی جا سکتی ہے جہاں پہ بہت ضروری ہو، نیسیسری ہو. کفایت شعاری کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ایک محاورہ بولا جاتا ہے کم خرچ بالا نشیں. یعنی آپ اپنا لائف سٹائل اچھا رکھ سکتے ہیں کم اخراجات میں بھی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ سورج طلوع ہوگا اور سورج جب غروب ہوگا تو اس دوران آپ کو اپنے سارے کام نمٹانے چاہیے. اس میں برکت بھی ہوتی ہے. اور پھر جب آپ سن لائٹ کو یوٹیلائز کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ انرجی سیونگ کی طرف جائیں گے. جب آپ انرجی سیو کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ پیسے بچا رہے ہوں گے اور وہ آپ کے خزانے میں جا رہے ہوں گے اور وہ آپ کی کسی اہم ضرورت پہ خرچ ہو رہے ہوں گے. نارملی فیملی سسٹم میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا. اچھا سلمہ، ایک چھوٹی سی کہانی کہہ لیتے ہیں. اس کو کل میں پڑھ رہا تھا بچوں کے لیے فائنینشیل لٹریسی پروگرام جو کہ آئندہ انویٹ پروگرام میں ضرور شیئر بھی کریں گے. ہم آپ سے بڑی پیاری پیاری کہانیاں تھی بچوں کے لیے ایج بریکٹ کے حساب سے. ویژول بڑا پیارا تھا اس کا، جو ٹیکسٹ تھا وہ بھی ظاہرہ خوبصورت تھا. ایک بچی، یعنی میں آپ سب سے مخاطب ہوں کہ فار ایگزامپل بچوں کو آپ لے کر جاتے ہیں جب مارکیٹ. ذرا میرے 2 بچے ہیں، میں بھی ان کو لے کر جاتا ہوں کبھی شاپنگ کرنی ہوتی ہے، بالخصوص جب ان کا اسکول کا نیا سال سٹارٹ. اور میرے بھائی کے 2 بچے ہیں، میں بھی ان کو لے کے جاتی ہیں آپ. تو سر میں ہوتا کیا ہے جب ہم فار ایگزامپل گھر سے یہ سوچ کر گئے کہ ہم نے یہ بک لینی ہے یا یہ کاپی لینی ہے یا یہ جیومیٹری باکس، جو ضرورت ہے جس چیز کے، جو نہیں ہے ان کے پاس ہے، جو نیا چاہیے ہی چاہیے، ہمارے پاس یا تو لسٹ ہوتی ہے یا تو یہاں پر مائنڈ میں ہوتا ہے ہم نے کیا کیا لینا ہے. ہم جاتے ہیں اس شاپ پہ لیکن وہاں پر کیا ہوتا ہے، بچہ کہتا ہے مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے اور مجھے یہ بھی چاہیے. فار ایگزامپل بچہ آپ سے کہہ دے کہ مجھے یہ ریڈ کلر کا بیگ چاہیے، اس کے پاس آلریڈی ایک بیگ ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اسے ریڈ بیگ چاہیے. آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ نارملی پیرنٹس کیا کرتے ہیں، لے دیتے ہیں بیٹے آپ کو. یہ پیار محبت اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے آپ کا. نو میٹر اف یو کین افورڈ اٹ دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ یو شوڈ گیٹ اٹ. آپ نے اسے کیا سمجھانا ہے؟ آپ نے سمجھانا ہے کہ آپ کو یہ چیز ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس آلریڈی ایک بیگ ہے، آپ اسے استعمال کریں. ہاں اگر کوئی ایسی چیز جو آپ لینا چاہتے ہیں جو کہ آپ کے پاس آلریڈی ہے لیکن پھر بھی آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ کہ آپ کو کچھ پیسے سیو کرنے ہیں. آپ سیو کریں اور پھر ضرور لیں. ضرورت سے زائد چیزیں لینے کے لیے پہلے آپ کو پیسے سیو کرنے ہوں گے، پھر آپ کو لینا ہوگا. تو یہ جو میسیج تھا بڑا پیارا تھا. تو ہم سب کو اپنے بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ آپ نے ہر چیز پر اگر ہاتھ رکھ بھی دیا ہے نا اور اگر ضرورت کی چیز وہ نہیں ہے تو پھر ہم نے انہیں گائیڈ کرنا ہے، سمجھانا ہے، بتانا ہے کہ نہیں. پھر آپ کو پہلے سیو کرنا ہوگا، اپنے ایکسپینڈیچرز کو کٹ ڈاؤن کرنا ہوگا اور پھر وہ چیز لیں جو آپ لینا چاہ رہے ہیں لیکن وہ ضرورت کی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا امپورٹنٹ میسج انہی بچوں کے لیے جن کو ہم سکھا رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کی ضرورت کی چیز نہیں ہے. ڈیسیژن میکنگ پاور آتی ہے بچوں میں. آپ نے ان کو 200 روپیز دیے، اب بچے سے کہیں کہ تم ڈیسائیڈ کرو کہ تم اس میں کیا لے سکتے ہو. اگر ایک چیز 500 روپے کی ہے اس کو سکپ کرو. تم نے ان 200 روپیز کے اندر رہتے ہوئے اپنی نیسیسٹیز کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا چیز ضروری ہے کیا نہیں ہے. جو غیر ضروری ہے اس کو چھوڑ دو یا اس کے لیے سیونگ کرو اور اس کے بعد خریدو. تو بچوں کے لیے یہ لرننگ ہوتی ہے ارلی ایج میں، کیونکہ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو عادات پختہ ہو جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. سب کچھ حکومت پر نہیں ڈالا جا سکتا، سب کچھ اداروں پر نہیں ڈالا جا سکتا. اپنی عادات کو بدلنا ہوگا. ہوٹلنگ تھوڑی سی کم، پیسے تھوڑے سے بچانے ہوں گے، سیف انویسٹمنٹس کرنی ہوں گی جو کہ آئندہ آنے والے حالات کے لیے ہم سب کو تیار رہنا ہے. اور ٹیکس پے کرنا ہوگا، ٹیکس پے کرنا ہوگا، ذرا حکومت کا ساتھ دینا ہوگا چونکہ پاکستان ہماری پہچان ہے اور پاکستان کے حوالے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں. اور جب میں بات گورنمنٹ کی کرتا ہوں، ذرا گورنمنٹ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں گورنمنٹ اس پر کام کرے. جو ہم نے وفاقی کابینہ کے اجلاس سے بات کی، جو پالیسی تیار کی جا رہی ہے کفایت شعاری کی، اس پر ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے کہ کس طرح سے الیکٹرک بائک کی درآمد، کس طرح سے دیگر سٹیپس لیے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں ہم بچت کر پائیں. رپورٹ دکھاتے ہیں آپ کو. وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا. اجلاس میں توانائی، بجٹ
اور کفایت شعاری پروگرام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملک کو درپیش معاشی صورتحال کے پیش نظر قومی بچت کا یہ پروگرام ناگزیر ہے۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ قومی سطح پر بچت پالیسی پر عمل درآمد کے لیے عادات و اطوار کی تبدیلی بھی ضروری ہے۔ اس حوالے سے آئندہ 2 روز میں صوبوں سے قومی توانائی بچت اور کفایت شعاری پروگرام پر رائے لی جائے گی اور جمعرات کو اس پروگرام کو حتمی شکل دی جائے گی۔ کابینہ اجلاس میں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے بیان کی توثیق کرتے ہوئے اسے پاکستانی قوم کے جذبات کی حقیقی ترجمانی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم بلاول بھٹو زرداری کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ کابینہ اجلاس کے بعد اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب اور وزیراعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ کے ہمراہ میڈیا بریفنگ میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے بتایا کہ قومی بچت پروگرام پر عمل درآمد کے لیے ہمیں اپنی عادت و اطوار میں تبدیلی لانی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی اقدامات سے قومی خزانے کو اربوں روپے کی بچت ہوگی۔ قوم کو کفایت شعاری کی جو ہے نا وہ ایک پالیسی جو ہے وہ دی جائے گی۔ 20% اگر جو ورک فورس ہے گورنمنٹ کے اداروں میں اگر وہ گھر سے کام کرے 20% روٹیشن بیسس کے اوپر تو 56 ارب روپے کی بچت ہے سالانہ۔ ویڈنگ ہالز کے ٹائمنگز جو ہے نا وہ 10 بجے شام 10 بجے رات تک جو ہے لمٹ کر دیے جائیں گے۔ ریسٹورنٹس، ہوٹلز اور مارکیٹیں جو ہے نا وہ 8 بجے بند ہو جائیں گی۔ اس سے 62 بلین روپے کی جو ہے نا وہ بچت ہوگی۔ پنکھے مارکیٹ میں اب نئے بن کے آ رہے ہیں، تقریباً آدھا جو ہے فرق بلکہ دگنا فرض ہے۔ اس سے 15 ارب روپیہ جو ہے نا وہ بچت ہوگی۔ انرجی ایفیشینٹ جو ہے اگر گھروں میں فینز کا، ایئر کنڈیشنر کا اور آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے یہ تقریباً 8-9 ہزار میگا واٹ بجلی جو ہے نا آپ آن ایوریج جو ہے نا بچا سکتے ہیں۔ آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے یہ ہم تقریباً 28 ارب روپیہ منتھلی سیونگ ہوگی۔ اسٹریٹ لائٹس جو ہے اگر آلٹرنیٹ جلائی جائیں اس سے 4 ارب روپے کی جو ہے بچت ہے۔ ای بائکس جو ہے جو ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں اس سے ہماری تقریباً 86 ارب روپے کی جو ہے نا بچت ہے۔ وزیر دفاع نے بتایا کہ توشاخانہ قواعد و ضوابط کی تشکیل نو سے متعلق کمیٹی نے تجاویز پیش کر دی ہیں۔ آئندہ کسی بھی قسم کی بے ضابطگی اور بدعنوانی کے راستے کو بند کر دیا گیا ہے۔ امور کشمیر و گلگت بلتستان کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے کشمیریوں، ہندوستان کے مسلمانوں اور قومی امنگوں کی ترجمانی کی کہ جو ہمارے اوپر دہشت گردی کے الزامات دبے لفظوں میں یا کھلے لفظوں میں لگائے جاتے ہیں، ہم سب سے بڑا دہشت گردی کا شکار ملک ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کا ہوا ہے، جانی بھی مالی بھی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اقوام متحدہ کے اس پریس کانفرنس کے اندر بھی انہوں نے وہ کھل کے بیان دیا جس پہ ہندوستان کے اندر بڑی چیخیں نکلی ہیں، بڑی تکلیف اٹھی ہے، لیکن پاکستان کے مقدمے کو پیچھے نہیں ہونے دیں گے، انسانیت کا مقدمہ آگے رکھ کے لڑتے رہیں گے۔ ایک سوال پر وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ یہ بات افسوسناک ہے کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی ادارے دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں۔ جس طرح سوات کے عوام دہشت گردوں کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، ایسا ہی رد عمل دوسرے علاقوں میں بھی آئے گا۔ رپورٹ آپ کو دکھائی اور اس پر ایک بار پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم سب کو اپنی پریکٹسز بدلنی ہیں اور اس کا ہمیں احاطہ کرنا چاہیے اس طریقے سے کہ فار ایگزامپل ہم اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے گھر میں اگر ایک روم میں کوئی نہیں ہے، وہاں کی لائٹ آن ہے یا وہاں کا ہیٹر آن ہے تو پلیز اسے بند کریں۔ بالکل، یہ گھر کے سربراہ کی مدد ہوتی ہے، اور جیسے آپ گھر کی لائٹ آف کرتے ہیں اسی طرح آپ کو چاہیے کہ سڑکوں پہ بھی جتنے بھی وسائل آپ کو نظر آتے ہیں، کہیں پہ کوئی لائٹ نظر آ رہی ہے، اسٹریٹ لائٹس جیسے ہوتی ہیں وہ تو خیر ٹائملی بند ہو جاتی ہیں، وہ بھی اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے جو اسی کام پہ معمور ہوتے ہیں، جو دن کے ٹائم آف کر دیتے ہیں، رات کے ٹائم آن کر دیتے ہیں، اور یہ بھی آپ کی سیفٹی کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن ادروائز کسی کے گھر کے باہر لائٹ ہے، آپ نے دیکھا کسی نیبر کی لائٹ آن رہ گئی اور اس کا سوئچ باہر ہے تو آپ اس کو آف کر دیں، یہ آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں ملک کی اکانومی میں۔ اسی طرح جب آپ سولر پینلز کا استعمال کرتے ہیں، ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے، بڑا اچھا سٹیپ ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی سی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بس میں پھر کہوں گا حکومت پہ سب کچھ نہ چھوڑیے، خود کچھ کیجئے اپنے حالات کو بدلنے کے لیے۔ چلیں جی بڑھتے ہیں آگے۔
کل ہم نے شیئر کیا تھا آپ سے کہ ایلان مسک کو ایک سوال کرنا مہنگا پڑ گیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بڑا دل پہ لے لیا اس کا جواب. وہ کہتے ہیں ہون بچو جی وہی جواب دے سی جیسا بلو ٹک ہے. دیکھو ان کا دل پہ لینا بنتا تھا ویسے، ہے نا؟ نہیں بنتا تھا، بستی جی نہیں ہوگی. نہیں بنتا تھا دل پہ لینا. اس عہدے پر جو شخص ہوتا ہے نا اس کو بڑا دل بڑا رکھنا چاہیے. جب آپ ایک پول کرا رہے ہیں اس پہ لوگ جواب دے رہے ہیں تو بھائی پھر ایکسیپٹ کریں اس کو. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے سوال کیا کہ کیا مجھے عہدہ چھوڑ دینا چاہیے، لوگوں نے کہا چھوڑ دیں، آپ نے کہا وہ جواب دے کہ اس کا بلو ٹک ہوگا. اور بھائی پھر آپ ویسے کہہ دیں کہ آپ نے نہیں چھوڑنا ہوتا. دیکھیں پہلے ہی سوچ سمجھ کے ان کو بولنا چاہیے تھا. اب وہ کہتے ہیں نا جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی اس پہ رہو ظفر. آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. اب آپ نے ایک کمٹمنٹ کی تھی، اب آپ کو اس پہ پورا اترنا چاہیے. اب آپ کو عہدہ چھوڑ دینا چاہیے. اب آپ کو ہیلے بہانے تلاش نہیں کرنے انہوں نے چاہیے. یہ نہیں کہا تھا میں چھوڑ بھی دوں گا، انہوں نے صرف پوچھا تھا. نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس پول کا جواب آیا ایسا کہ مجھے عہدہ چھوڑ دینا چاہیے تو میں چھوڑ دوں گا. میجورٹی کے جو رسپانس ہوگا نا اس پہ فیصلہ کیا جائے گا. تو میجورٹی کا رسپانس تو یہی تھا کہ بھائی جان گھر بیٹھے آپ کی خدمات. آپ شکر کریں وہ جنہوں نے انکار کیا انہوں نے اکاؤنٹس ڈیلیٹ نہیں کر دیے. ہاں یہ شکر ہے میں اس پول میں نہیں تھی، میرا اکاؤنٹ بچ گیا. ادھر جتنی مرضی باتیں کر لینا، ٹویٹر پہ نہیں کرنی. بری بات بالکل نہیں کرنی، بری بات ہے. ایلان مسک بھائی مائنڈ کر جاتے ہیں. چلیں جی بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے سال موسم کیسا رہے گا. جب ہم بات کلائمیٹ چینج کی کرتے ہیں ذرا اس کا امپیکٹ ہمیں ہر سال نظر آتا ہے. سال 2022 اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ تو ظاہر ہے گرم ترین رہا، لیکن سال 2023 یعنی آنے والا سال اس حوالے سے کچھ زیادہ پیچھے نہیں. یہ بھی ہمیں اسی طرح سے نظر آئے گا جی، گرم سال رہے گا. اور 2023 کے دوران عالمی درجہ حرارت جو ہے وہ 1.2 سینٹی گریڈ زیادہ ہو سکتا ہے. یہ بہت بڑا ڈفرینس آئے گا. بالکل. اور آنے والے سالوں میں موسم جب گرم ہو جائے گا تو پھر ہمارے لیے ظاہر ہے پریشانی ہوگی، کیونکہ اوزون لیئر کو ہم خود ڈیمیج کر رہے ہیں. اور آنے والے سال آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر گرم ہوں گے بہت زیادہ تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوگی. دیکھیں ابھی دسمبر سٹارٹ ہو گیا. دسمبر میں نارملی ہم بڑی شاعری سنتے تھے نا، بھیگا بھیگا دسمبر ہے، لیکن اس دفعہ بارش نہیں ہوئی ابھی تک. دسمبر میں 20 دن گزر چکے ہیں. تو یہ بڑی علامت خشک سا دسمبر ہے، اب تو اس پر شاعری ہونی چاہیے. ہاں بچے بیمار ہو رہے ہیں. بچے بیمار، بچے کیا بڑے نہیں بچ رہے، سارے بیمار ہو رہے ہیں. خوں جو شروع کرتے ہیں 14 دن سے پہلے ٹھیک نہیں ہوتی اس کی. اچھا یہ جب ہم نے بات کی 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ، یہ بیسیکلی انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے اور آپ کا ڈفرنس کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ تقریباً کہا جا رہا ہے کہ مسلسل 10واں سال ہے یہ کہ جب انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے جو ٹیمپریچر تھا اور اب جو ٹیمپریچر اس میں ڈفرنس 1 ڈگری سے زیادہ چینج آ رہا ہے. بالکل. اور یہ تو ہم جنیرک بات کر رہے ہیں. پاکستان کے کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پہ جناب برف باری ہو رہی ہے، خوبصورت موسم ہوا ہوا ہے، سہانا موسم. اور بہت سارے لوگ جو سیر و سیاحت کے لیے پلان کرتے ہیں، ٹرپس پلان کرتے ہیں، وہ پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ راستے کھلے ہیں یا نہیں، کیونکہ جب بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے اس موسم میں اسپیشلی تو پھر راستوں کی بندش کا بھی امکان رہتا ہے. ہمارے پاس محمد سجاد کی ایک رپورٹ ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. سوات کا سیاحتی مقام ملم جبہ سطح سمندر سے 9000 فٹ سے زیادہ بلندی پر واقع ہے. موسم گرما میں ملم جبہ میں سیاحوں کی آمد کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے، مگر سردیوں میں بھی بڑی تعداد میں ملک اور بیرون ممالک سے سیاح ملم جبہ کے بلند و بانگ سرسبز پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت جگہ ہے. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ برف دیکھی، بٹ اٹ از ریئلی انجوائیبل. مزہ آ رہا ہے، فن ہے، تفریح ہے. لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی جگہوں پہ وزٹ کریں. فیملی کے ساتھ آئے ہیں اور بڑا مزہ آ رہا ہے. اور جو سنا تھا کہ سیلاب سے یہاں پہ بڑے مسئلے مسائل ہیں، ایسا کوئی بھی ہمیں مسئلہ نظر نہیں آیا. راستے بڑے زبردست ہیں، لوگ بہت اچھے ہیں یہاں پہ. اس کے علاوہ سہولیات جو ہیں، فیسلٹیز بہت اچھی ہیں. ملک کے مختلف علاقوں سے آئے سیاحوں کا کہنا ہے کہ ملم جبہ کا قدرتی حسن اپنی مثال آب ہے. یہاں کے دلکش نظارے دل و دماغ کو سکون بخشتے ہیں. سردیوں میں برف باری سے ملم جبہ کا حسن مزید بڑھ جاتا ہے. زیادہ تر جو ہے لوگ یہاں پہ گھومنے پھرنے آ رہے ہیں. موسم بہت اچھا ہے ویدر ادھر کا، اور ہم یہاں پہ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں. سہولتیں بھی صحیح ہیں اور انہوں نے ہوٹلز وغیرہ سب اپنے مینیج کیے ہوئے ہیں. حالیہ سیلاب سے بڑے پیمانے پر ہونے والے تباہی کے باوجود بڑی تعداد میں سیاحوں کا خیبر پختونخوا کے سیاحتی مقام ملم جبہ کا رخ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ملم جبہ کا قدرتی حسن اور دل فریب نظارے دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچ لاتے ہیں. چلیں جی، یہ تو میں سیاحتی مقام ملم جبہ کا ذکر کی ہوں. تو کسی بھی سیاحتی مقام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک ضرور چیز شیئر کی جاتی ہے جو کی جانی چاہیے اور اس پر عمل ہونا چاہیے. دیٹ از کہ اگر آپ ایک شاپر ساتھ لے جائیں اور آپ جو کچرا وہاں پر ہے آپ اسے اسی شاپ میں ڈالیں اور واپس
किसी डेजिग्नेटेड स्पॉट तक पहुंचाएंगे तो ये बड़ी अच्छी जिम्मेदारी आप अदा करेंगे, बिल्कुल। बिकॉज हमारे आने वाली नस्लों के लिए भी वो जगह उतनी ही साफ रहनी चाहिए, खूबसूरत रहनी चाहिए। हमारा फर्ज है कि हम उसे साफ रखें। आने वाली नस्लों को तो छोड़े, इस नस्ल के लिए साफ करने पड़े। ये वो नस्लें ही नहीं है जो साफ रखती हैं, है ना। इन नस्लों को चाहिए कि अपने शॉपिंग बैग घर से लेके जाएं, जो खाएं पिए अपना कचरा वापस लेके आएं और डस्टबिन में डालें, प्रॉपर्ली उसको डिस्पोज ऑफ करें, अपने खूबसूरत सयाहती मकामात को आलूदा ना करें। चलें जी, अब बात कर लेते हैं अपने नेशनल हीरोज की। बात हो रही है कप्तान बाबर आजम की, जिन्होंने 2022 में 1000 टेस्ट रन्स मुकम्मल करनी है। अब एक अचीवमेंट, बाबर आजम एक साल में 1000 टेस्ट रन्स बनाने वाले छठे पाकिस्तानी। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ कराची में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच में ये एजाज अपने नाम कर लिया है। ज़बरदस्त जी। इससे कबल साबिक कप्तान यूनुस खान 2 मरतबा, जबकि इंज़मामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, अजहर अली और मोहसिन खान एक बार ये कारनामा सर अंजाम दे चुके हैं। बाबर के अलावा अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो 3 खिलाड़ियों को टेस्ट क्रिकेट में इस साल 1000 रन्स मुकम्मल करने का एजाज़ हासिल है, जिसमें इंग्लिश क्रिकेटर जो रूट हैं, जोनी ब्रिस्टो हैं, ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा जो हैं वो शामिल हैं। और इससे कबल बाबर आजम एक साल में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल जो है वो पाकिस्तानी इंटरनेशनल 50 से ज़्यादा रन्स करने वाले जो है वो पाकिस्तानी बने थे, और अब ज़ाहिर है एक नया एजाज़ उनके नाम हुआ है। चलें जी, तो हमने बात क्रिकेट की है। फुटबॉल का मेला यूँ तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन ख़बरें आनी बंद नहीं हुई। अगर हम लियोनेल मेसी की बात कर लें तो ग्राउंड में कई एजाज़ तो अपने नाम किए सो किए, लेकिन ग्राउंड से बाहर भी एक मुनफरद एजाज़ अपने नाम किया है, रिकॉर्ड अपने नाम किया। अपने हरीफ पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो से अहम एजाज़ छीन लिया है उन्होंने। लियोनेल मेसी ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी इंस्टाग्राम पर पोस्ट की और उस पर अब तक 6,16,85,592 अफराद ने लाइक किया। ये जब शेयर किया तो उसके बाद ऐड भी हो गए होंगे। हाँ, और ये इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने पसंद किया उस पिक्चर को। लेकिन आपको पता है, ये जो ट्रॉफी है ना, ये आजकल मेसी के दिल के इतनी करीब है कि मेसी ट्रॉफी खाते हैं, ट्रॉफी के साथ सोते हैं, ट्रॉफी के साथ उठते हैं, ट्रॉफी की तस्वीर देखते हैं, है ना। वो डुप्लीकेट देते होते हैं ना, लेकिन देखे वो फिर भी इतने खुश है। इतनी स्ट्रगल के बाद, इतने सारे मैचेस के बाद उनको ट्रॉफी मिली है, तो भाई बनता है ट्रॉफी के साथ सोना। अच्छा, उन्होंने ये वाली पिक्चर जो है ना, ये भी लगाई थी, जो वो ट्रॉफी के साथ बिस्तर से जाग रहे हैं, मतलब वो ट्रॉफी के साथ जो उनकी मोहब्बत है, उसका इज़हार भी हमने इंस्टाग्राम पे देखा, तो बड़े वायरल हुए हैं आजकल मैसी भी। उनका लास्ट ये टूर्नामेंट था, मैच था, इसके बाद ज़ाहिर है वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। रोनाल्डो और मैसी दोनों बड़े अच्छे प्लेयर थे, ओपोनेंट थे, लेकिन अपनी अपनी टीम्स की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त खेलते थे। दोनों के लास्ट मैचेस हैं। लेट्स सी कि आने वाले मैचेस में हमें कौन से अच्छे प्लेयर्स मैसी और रोनाल्डो जैसे। एग्जैक्टली। चलो जी, बढ़ते हैं आगे। एक और खबर हमारे पास है, वो ये है कि अक्सर ऐसा होता है डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर लिखता है नुस्खा, आपको भी समझ नहीं आता, फार्मेसी वाले भाई को भी समझ नहीं आता। फिर आप होते हैं परेशान कि भाई कौन सी दवाई लिख दी है। फिर आप वापस जाते हैं डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब थोड़ा हौसला करें, ऐसे लिखें कि ना मैं भी समझ सकूं और वो जो भाईजान जिसने मुझे दवाई दी है वो भी समझ सके। तो अगर तो आप ऐसा करते हैं ज़रा इसमें आपको टाइम लग जाता है। अब गूगल इसकी सहूलत लेकर आया है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक ऐसे फीचर पर काम किया जा रहा है कि जो भी मुश्किल तहरीर होगी वो आप आसानी से पढ़ पाएंगे। ये मैंने वैसे डॉक्टर को टारगेट किया, मेरी अपनी इतनी गंदी लिखाई है कि मैं अगर एक बार लिखूं तो मुझे खुद समझ नहीं आता मैंने लिखा क्या था। समझ आता, मेरा भी ये मसला है, ऐसा लगता है पाँव से लिखा है, मतलब बिल्कुल समझ नहीं आता क्या लिखा। हालांकि हाथ से लिखा होता है लेकिन समझ नहीं आता। तो ये एआई फीचर हमारे लिए भी बड़ा अहम हो जाएगा। एनीवेज, एक ब्रेक की तरफ बढ़ना। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे कुछ वबाई अमराज से मुताल्लिक, कुछ कौमी सेहत से मुताल्लिक। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। गद्दारी हर दौर में होती है पाशा, लेकिन मसला गद्दारों के खिलाफ दिफा करना है। खलील खालिद ने रियासत के साथ गद्दारी नहीं की। खलील खालिद मफरूर है। इनका एक दोस्त है जिसे सब कुछ मालूम है। कौन है उसका वो दोस्त? पेटकोफ को सबातीन ने गोली मारी है। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। अब जंग नागजीर है, हम जंग से डरने वाले नहीं हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हम अब्दुल हमीद के खिलाफ जीत सकेंगे? आवाम की हिमायत तभी मिलेगी जब बगावत शुरू होगी। मैं इसे रोकूंगा। अब सब खुलकर हमारे खिलाफ अपना खेल खेलें। मुझे आपको कुछ बताना है। कौन हमारे लिए जाल बिछा सकता है? कौन? वेम्बरी को हमें मारना होगा। हम तुम्हारे हथियार जब्त करने आए हैं।
اب ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے, ان کے گھر کو قبرستان بنا دیں گے. وہ شکار کے لیے نکلے ہیں, وہ یہ نہیں جانتے کہ خود شکار ہو جائیں گے پاشا. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان, میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب. اقرأ باسم ربك الذي خلق. یہ وقت مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے آواز اٹھانے کا ہے. ہر ذی شعور انسان کو مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کی حمایت میں آواز بلند کرنی چاہیے. بھارتی ریاستی دہشت گردی کے شکار مظلوم کشمیریوں کی حمایت انسانیت کی حمایت ہے. عالمی برادری کشمیری عوام کی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خودارادیت کی جدوجہد کی حمایت کرے. ویلکم بیک ناظرین. بات کر لیتے ہیں کچھ وبائی امراض سے متعلق جو کہ آج بہت زیادہ آج کل پھیل رہے ہیں اور ہمارے ہاں اویئرنیس کی کچھ کمی پائی جاتی ہے ایون پڑھی لکھی کمیونٹی میں بھی. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم بخار ہوا یا زکام ہوا ہم نے ضرور پیناڈول کھانی ہے جو کہ ہماری ایک نیشنل میڈیسن بن چکی ہے, اور ہم نے ضرور ایک اینٹی الرجی بھی کھا لینی ہے اپنی مرضی سے. بے شک ہمیں الرجی نہیں ہے, ہمیں کسی اور وجہ سے اور اینٹی بایوٹکس بھی کھا لینی ہے. بلکہ میری بھابھی نے فرمائش کی کل مجھ سے کہ مجھے اینٹی بایوٹک لا دے, میرا گلا خراب. میں نے کہا بھائی کیوں, تمہیں کس نے کہا اینٹی بایوٹک کھانے کو؟ تو یہ ہماری جو غلط پریکٹسز ہیں ایک تو ان کو روکنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ ہمیں اپنی کمیونٹی کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے. نہ صرف ایک ڈاکٹر کا کام ہے بلکہ بینگ پاکستانی آپ سب کا بھی فرض ہے, جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, کہ آپ کے پاس جو معلومات ہیں وہ دوسروں تک پہنچائیں, خاص طور پہ صحت کے حوالے سے. اور یہ ڈاکٹر کی بھی ذمہ داری ہے سلمہ, کہ ڈاکٹر صرف میڈیسن لکھ کر نہ دے, ڈاکٹر گائیڈ بھی کرے پیشنٹ کو, کاؤنسلنگ بھی کرے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نارملی ہم اگر ڈاکٹر سے متعلق رائے دینے کو ڈاکٹر اچھا ہے یا ڈاکٹر اچھا نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں رش بہت ہے تو اچھا ڈاکٹر ہوگا. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رش نہیں ہے تو اچھا ڈاکٹر ہوگا کہ جس نے ایک بار علاج کیا دوبارہ کسی کو آنے کی ضرورت نہیں پڑی. یعنی نئے لوگ آتے ہو نا اس لیے بھی رش ہو سکتا ہے. ہاں لیکن پھر کچھ ڈاکٹر سے تو ویسے ہی بڑا رش ہوتا ہے, ایک پیشنٹ بار بار جا رہا ہوتا ہے. اچھا کچھ ڈاکٹرز کی ایک بڑی اچھی عادت ہوتی ہے, وہ اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں کہ مریض کو اپنی آدھی بیماری بھول جاتی ہے. وہ کاؤنسلنگ بہت اچھی کرتے ہیں, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ دوائی کم اور کاؤنسلنگ زیادہ. ایگزیکٹلی, دس از ویری امپورٹنٹ. تو اسی پر بات کریں گے. ہمیں پروگرام میں جوائن کے پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر آصف مقصود بٹ صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ, تھینک یو فار انوائٹنگ می ہیئر فار دس ویری امپورٹنٹ ٹاپک وچ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ.
ज़बरदस्त सर, थोड़ा सा पहले आप बताएं कि आप किस तरह से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं कम्युनिटी को, जिसमें आपको लगता है कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? First of all, I'm working in Rawalpindi Medical University in Community Medicine Department as a lecturer, and I'm the founder of Ravini Community Service Program and the founder of Marhor Fitness Club. So I'm also the coordinator of the Center of Health Communication of the Community Medicine Department in Rawalpindi. Community Medicine Department क्या करता है? Basically सेहत को आवाम तक पहुंचाने के लिए जो मालूमात है वो पहुंचाने के लिए कि कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो आपको अगर लाहक हो जाएं तो आपको क्या करना है. बेसिकली हम एंटी डॉक्टर्स काम करते हैं बेसिकली कि डॉक्टर के पास ना जाएं. डॉक्टर के पास जाने से हम बचाते हैं कि आप अपनी सेहत को बरकरार कैसे रख सकते हैं. जैसे एक इंसान है उसको अगर ये मालूमात पता चल जाती है, ये मालूमात हो जाती है कि अगर उसके ख़ानदान के अंदर कोई फैमिलियल हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की या कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल की और उस तरह के बहुत सारे और ऐसे अमराज हैं जिसकी उसको बीमारी हो सकती है. तो अगर उनको मालूमात है, जैसे अगर डीबीटी की होती है यानी जो क्लॉट्स बन जाते हैं ब्लड के अंदर, तो अगर आपको मालूम पड़ गया है अर्ली स्क्रीनिंग से और अर्ली डिटेक्शन से तो आप उसके बारे में हिफ़्ज़ान सूल के जो तदारत के असबाब हैं वो कर सकते हैं. अगर आपको मालूमात ही उस एक लेवल से ऊपर जाके मिलती है जब पेचीदगियाँ हो जाती हैं तो फिर आप उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वो नहीं कर सकते. बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं. जैसे ये तो हमें कोविड के बाद से पता चलना शुरू हुआ कि बहुत सी ऐसी बीमारियां थी जिनके सिम्टम्स नहीं होते अनलेस आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा डैमेज ना हो चुका हो. और फिर जब बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है फिर बंदा अल्टीमेटली डॉक्टर के पास जाता है. अगेन अवेयरनेस की कमी आ जाती है, लैक ऑफ अवेयरनेस आ जाता है. देखें यहाँ पे दो चीज़ें हैं. एक तो वो चीज़ें हैं जो कि मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं, एक नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं. एक चीज़ें वो ऐसे अनासर हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी में तब्दील कर सकते हैं, एक ऐसे हैं जो हम तब्दील नहीं कर सकते. आप अपनी एज नहीं तब्दील कर सकते, आप अपना जेंडर तब्दील नहीं कर सकते, आप अपनी हाइट तो जो आती है उसके साथ आप कर सकते हैं, बट आप अपनी कॉस्ट तब्दील नहीं कर सकते. ठीक है, एथेंटिसिटी आप नहीं चेंज कर सकते. बट व्हाट यू कैन चेंज, आप अपना लाइफस्टाइल पैटर्न चेंज कर सकते हैं, आप अपनी स्लीपिंग पैटर्न चेंज कर सकते हैं, अपना डाइटरी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, अपनी थिंकिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, अपना जो अप्रोच है टुवर्ड्स योर लाइफस्टाइल एक्टिविटीज़ वो चेंज कर सकते हैं. एंड देन आपकी जो अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है या स्मोकिंग की तरफ चला जाता है तो उसको रिड्यूस कर सकता है और उसको एलिमिनेट कर सकता है अपनी लाइफस्टाइल से. इसी तरह जो आपका हेल्दी पैटर्न ऑफ डाइट है, ठीक है, तो आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि आपकी ये आपको मालूमात तब पता चलेगी जब आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट में जाएंगे, जब आपको LHWs या आपके जो न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हैं या आपके जो जनरल फिजिशियन है या जो आपका जो डॉक्टर है कम्युनिटी UCMO है, जब वो आपको इंगेज करेगा. जब कम्युनिटी इंगेजमेंट होगी, जब ट्रेनर प्रोग्राम होगा, जब आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, तो फिर आपको मालूमात का भी इजाफा होगा. क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा बहुत कम हो रहा है. अभी हमारे माशरे के अंदर जो ज़्यादा अप्रोच है वो क्वांटिटी के ऊपर है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को देख लें और कम से कम जो है वो काउंसलिंग लेवल ऑप्ट किया जाता है. आते हैं ना? यस, अनफॉर्चुनेटली यस. हमें बेसिकली अपनी प्रैक्टिसेस चेंज करनी है. हमें अपने देखिए देयर आर टू मेन थिंग्स. जो एक आता है डिसेबिलिटी लाइफ ईयर्स कि आपकी कितनी ज़िंदगी जो है वो एक डिजीज़ के साथ ओवर द 1 ईयर गुजरी, और आपने क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स में ये नहीं कि आपने एक साल पूरा अपना कितना हेल्दी गुजारा. अगर एक मालूमात आपको 16 साल की उम्र में मिलती है और अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आप करते हैं और वो डिजीज़ ने होना होता है 40 साल की उम्र में, तो वो आपकी उस 40 साल की उम्र में नहीं होती, वो 50 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में होती है. तो मीन्स कि 10 साल आपकी ज़िंदगी के क्वालिटी ऑफ द ईयर्स आपके बढ़ गए. आपने कितनी बार डॉक्टर से जाके डायग्नोस्टिक्स करानी होगी, वो आपके कम हो गए. आपकी हॉस्पिटल के विजिट्स कम हो गए. आपकी जो बर्डन ऑफ जो मेडिसिन है वो कम हो गया. आपका जो डायग्नोस्टिक का जो बर्डन है वो कम हो गया. ओनली व्हाट आपने सिर्फ एक काम किया है, आपने अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई किया है, आपने अप्रोचेस को मॉडिफाई किया है. छोटा सा प्रॉब्लम है, एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट. अगर एक इंसान अच्छा लाइफस्टाइल गुजारना चाहता है, लेट्स सपोज उसकी इवनिंग में ड्यूटी है 4 से 5 से ऑनवर्ड, उसको अल्टीमेटली रात देर से सोना है, सुबह लेट उसने उठना है, एक आदत यहीं से खराब होगी. फिर अगर वो डाइटरी चेंजेस करता है, अच्छा कुकिंग ऑयल यूज़ करना है, जाहिर है महंगा आएगा, 3 टाइम्स ज़्यादा कॉस्ट होगी उसकी. बहुत से छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से होते हैं हमारी ऑलमोस्ट सबकी ज़िंदगियों में, जो कि अल्टीमेटली हेल्थ को इफेक्ट कर रहे होते हैं. वो इंसान क्या करे जितनी लग्जरीज अफोर्ड नहीं कर सकता. देखिए इतना लग्जरीज आपको होना ज़रूरत नहीं है.
اگر آپ اگر آپ کو بولوں کہ یو کین افورڈ 1 امرود، 1 سیب اور 1 کیلا، آپ اس کو چاپ کریں، ایک فروٹ کی پلیٹ بنا لیں، یو کین ایٹ دیٹ ایز ویل. آپ آدھا کھیرا لیں، آدھا مولی لیں اور آدھی ٹماٹر لیں، آپ اس کو چاپ کریں، آپ ایک سلاد کی پلیٹ بنا لیں. سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو فار مچ ایکسپینسو دا تھنگس. آپ کو ضرورت ہے کہ آپ ایک تو یہ ضرورت ہے کہ آپ نے نان کمیونیکیبل ڈیزیز کو کیسے کیٹر کرنا ہے، یعنی آپ نے بلڈ پریشر کو، ڈائبٹیز کو اور آپ نے اوبیسٹی کو کیسے کرنا ہے. اس ٹائم پہ پاکستان میں ہر 4 میں سے 1 فرد جو ہے وہ ڈائبٹیز کا شکار ہے. ایسے ہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اوبیسٹی کے حوالے سے، موٹاپے کے حوالے سے ہم ورلڈ میں لیڈنگ نمبر پہ ہیں، 10th نمبر پہ ہیں. 50% آبادی جو ہے وہ ہماری اوبیز ہے. اس سے آگے چلے جائیں تو اگر آپ ہائپرٹینشن کے حوالے سے صرف اوبیسٹی پر ہی کام کر لیں، آپ نے جس طرح کہ 50% آبادی اوبیز ہے، تو ہمارے کافی مسائل تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہمارے ہیلتھ سسٹم کا دباؤ ہی کم ہو جائے گا. 33 ملین پیپل جو ہیں ہمارے وہ ڈائبٹیز کا شکار ہیں. اور آپ اگر بلڈ پریشر کے حوالے سے جائیں تو ہائپرٹینشن میں 18% پیپل ہیں جو کہ اڈلٹس ہیں جو ہائپرٹینشن کا شکار ہیں، اور ایوری 3rd پرسن یعنی وہ ابو 40 ایئرس پہ جاتا ہے تو بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتا ہے. سر لیکن ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں، ڈاکٹر تو گائیڈ کرتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ڈاکٹر گائیڈ نہیں کرتا، وہ صرف میڈیسن نہیں لکھتا ہے. جنرل ڈاکٹر گائیڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے موٹاپے پر کام کریں، آپ واک کیا کریں، آپ سٹریس نہ لیں. وہ چیزیں گائیڈ تو کرتے ہیں کہ ہم عمل نہیں کرتے. تو بنیادی طور پہ تو غلطی ہمارے اینڈ پہ ہو رہی ہوتی ہے. دونوں طرف ہے. ایک یہ ٹیئر ہے کہ ہم نے پرائمری لیول یعنی بنیادی صحت کے جو مراکز ہیں، ڈسپینسریز ہیں، ہم نے وہاں پہ اپنا رول پلے کرنا ہے. کہ اب یہ دیکھ لیں کہ جیسے میں ایک جگہ پہ انچارج تھا تو میں نے ڈاکٹر صاحبہ تھیں ڈینٹسٹری کی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنے سال سے یہاں پہ ہیں؟ تو انہیں کہا میں 7 سال سے ہوں. تو میں نے کہا آپ کتنی بار کمیونٹی میں گئی ہیں؟ اسی طرح آپ کو کمیونٹی میں جانا ہے، آپ نے ڈسپینسری میں بنیادی صحت کے مراکز میں جا کے بیٹھ نہیں جانا، آپ نے جا کے وہاں پہ ٹیچرز کو ٹرین کرنا ہے. جب آپ کی یوتھ کیا یہ ان کے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز میں آتے ہیں؟ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو رول سے آگے جانی ہیں، جو آپ کے ایک نیشنل کاز ہیں، جو آپ نے اوتھ لیا ہوتا ہے. یہ تو گائیڈ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے. آپ نے بیسیکلی دیکھیں ایک ٹرسٹ لیول ہے، ایک مس ٹرسٹ لیول ہے. یعنی پیشنٹ آپ کے پاس 2 سے 3 ڈاکٹرز کو چینج کرتا ہے اور اپنی ڈائگنوسس کو کنفرم کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کی اویئرنیس کی بھی کمی ہے اور ہوپنگ آف دا پیشنٹ بھی ہے. اس میں کمپلائنس آف دا پیشنٹ بھی متاثر ہوتی ہے. یعنی ایک جگہ سے اینٹی بایوٹک لی، پھر دوسری جگہ سے لی، پھر تیسری جگہ سے لی. تو اینٹی بایوٹکس کا وائرل میں تو کوئی رول نہیں ہے. اگر آپ باقی ڈیزیزز کی طرف جائیں گے، انفیکشنز کی طرف، تو وہ اس کا رول تھوڑا سا بنتا ہے. بٹ آن دیٹ سائڈ کہ آپ اوور دا کاؤنٹر میڈیسنز کی طرف جائیں جو کہ سائلنٹ کلر بنتی جا رہی ہے. ہم اس ٹائم پہ آپ دیکھیں کہ کووڈ کے اندر ایزیتھرومائسین کا اتنا استعمال ہو گیا ہے کہ آپ کی جو ٹائیفائڈ کے لیے وہ جو ایک فرسٹ لائن ریجیمن تھی، یا سیفٹریکزون جو آپ کی فرسٹ لائن ریجیمن تھی، وہ آپ کمپرومائز چین پہ جا رہی ہے آپ کی. ٹھیک ہے، تو فرسٹ ورلڈ آرڈر میں پلس آپ ڈینگی کا دیکھ لیں. ڈینگی کے حوالے سے اگر میں کمیونیکیبل متعدی بیماریوں کے بارے میں بات کروں تو آپ دیکھیں پاکستان اس ٹائم پہ 2nd نمبر پہ ہے ہیپاٹائٹس سی کے حوالے سے. ایجپٹ کے ساتھ 2nd نمبر پہ. یعنی تقریباً ہیپاٹائٹس سی کے 7.1 ملین کیسز ہیں جو کہ پاکستان میں ہیں، اور ہیپاٹائٹس بی کے جو ہیں 5 ملین کیسز ہیں. اور ہر سال 150,000 کیسز جو ہے نیو ایڈ ہوتے ہیں. اور ایک پروجیکٹری یہ ہے کہ ہم نے اس میں کرنا کیا ہے، ہم نے برڈن آف ڈیزیز کو ریڈیوس کرنا ہے. یو ہیو ٹو بریک دا چین. تو جو ایک ٹرائیڈ بنتا ہے بیسیکلی وہ بنتا ہے ہوسٹ، ایجنٹ ان دا انوائرمنٹ. تو آپ نے انوائرمنٹ کو کلین کرنا ہے. آپ نے انوائرمنٹ میں جو آپ کے ریسورسز ہیں ان کو موبلائز کرنا ہے، ان میں آپ نے لوگوں کو اویئر کرنا ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کی پریکٹسز کو ڈیولپ کرنا ہے. اس سال 2023 اینڈ 2030 تک جو راوینی کمیونٹی پروگرام کا ہمارا موٹو ہے وہ دیٹ از ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس. سو ہم نے اپنے عمل کو بھی انہینس کرنا ہے. اور دین دا ٹیئرز لیول ہے، بنیادی صحت کا مرکز 2nd اینڈ 3rd لیول. یہ 3 لیولز ہیں کہ ایک کوئی بھی انسان ہے وہ آپ سمجھیں کہ گجرہان سے آیا اور وہ سیدھا چلا گیا ہولی فیملی. کوئی آپ کو لاجک سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے، اب اسی طرح آپ نے اس ٹیئر کو انکریز کیسے کر سکتے ہیں، یعنی اس کے برڈن کو لو کیسے کر سکتے ہیں کہ جب آپ وہاں پہ اسکرین آؤٹ کریں گے، بیسک ہیلتھ یونٹس وہیں جب آپ ان کمیونٹی کو جو جی پیز ہیں، جی پی کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. جو پرائمری کیئر فزیشین ہے اس کو سمجھنا ہے کہ ہی ہیز ٹو اور شی ہیز ٹو اون دا کمیونٹی.
اس نے کمیونٹی کو ایز اے شاپ کیپر ڈیل نہیں کرنا, ایز اے بزنس مین ڈیل نہیں کرنا, ایز اے ہیلتھ کیئر پرووائڈر ڈیل کرنا ہے, ایز اے فزیشین ڈیل کرنا ہے, تاکہ وہ وہاں بیٹھیں, وہ ایک یو سی کے ساتھ ملیں, اپنے جو پرائمری ہیلتھ کیئر سیٹ اپس ہیں, جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیلتھ کے جو آفیسرز ہیں, جو سینٹری پیٹرولز ہیں, لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں, ان کے ساتھ کنیکٹ کریں. میں نے کافی اس پہ پاکستان آبزرور میں نے لکھا بھی ہے کہ جو آپ ہیلتھ کیئر ایجوکیشن لیول کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں, ہیلتھ کیئر ڈلیوری سسٹم کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. اور اس کو امپروو کرنے کے لیے سر ایک چیز کا انکلوڈ ہونا ہمارے ہر شعبے کے کورسز میں ضروری ہے, دیٹ از بیہیویئر ٹریننگ, ناٹ اونلی فار ڈاکٹرز بلکہ سب کے لیے, جن کو یہ پتا ہو کہ ٹریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے, بات کیسے کرنی ہے. ایک مریض ہے, پریشانی کے ساتھ آیا ہے, تکلیف کے ساتھ آیا ہے, اس کے اٹینڈنٹس بھی ظاہر ہے پریشان ہوتے ہیں, اس وقت کوئی ذہنی کیفیت میں ہوتے ہیں, ان کو اس ٹراما سے کیسے نکالنا ہے. کاؤنسلنگ از ویری امپورٹنٹ. ساتھ ہی ساتھ جہاں پہ ایک انڈیویجول کے رول کی بات آتی ہے کسی بھی ڈیزیز کے ساتھ فائٹ کرنے میں, وائرل انفیکشنز آج کل بہت کامن ہے. ایک عام آدمی کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ وائرل انفیکشن جنریٹ کہاں سے ہوتے ہیں تاکہ ہم اس کو اوائڈ کر سکیں. دیکھیں کچھ 2-3 تاثرات ہوتے ہیں. ایک تو موسمی اثرات کے ساتھ جو الرجی سمپٹمز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, الرجنز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے باڈی میں ایک ہارمون ہے ہسٹامین, اس کو بڑھاتے ہیں, اور ان کا پیک ٹائم ہوتا ہے مارننگ اینڈ ایوننگ کا. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا بہت سارے نزلہ زکام اور اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں, ہلکی پھلکی کھانسی کی کیفیات ہوتی ہیں, آنکھوں میں جلن ہوتی ہے. اور ابھی 2 جو فیکٹرز اس میں ڈیولپ ہو گئے ہیں وہ آپ وائرل انفیکشنز کا ہے. وائرل انفیکشنز جو اسپریڈ ہوتے ہیں وہ ڈراپلیٹس کے تھرو ہوتے ہیں, یعنی دیٹ از اے ایئر بورن انفیکشن. اگر آپ کھانستے ہوئے چھینکتے ہوئے احتیاط نہیں کریں گے وہ دوسرے انسان کو لگے گا, ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ نے اپنے عمل کو درست کرنا ہے, آپ کمیونٹی سیٹ اپس میں ہیں, آپ بس میں ہیں, آپ کسی بس اسٹاپ پہ کھڑے ہیں, آپ اپنے اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اپنے دوستوں کے ساتھ چائے پی رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم موسٹلی ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کھانستے ہوئے اور چھینکتے ہوئے ہم ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں. پھر میں بھائی سے ہاتھ ملاتا ہوں تو میں ان کو ایک تحفہ دے رہا ہوتا ہوں, پھر وہ گھر جاتے ہیں, تو دیٹس ٹریولز, ٹھیک ہے. اسی طرح ہم گھر میں اگر ہوتے ہیں تو گھر میں بھی ہماری عادات یہی ہیں, تو ہم جب فریج کو ہاتھ لگائیں یا کسی اور ریموٹ کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ وہاں سے, جب ہمارے بچے کو ریموٹ کی ضرورت پڑی تو اس نے ہاتھ لگایا, تو وہ ڈراپلیٹ جو نیوکلیائی ہیں وہ پھر اگر اس نے یہاں پہ لگا لیے تو وہ ایک جو چین ہے وہ کریٹ ہوتا جائے گا. سو چین کو بریک کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ظاہر ہے صرف اور صرف ہمیں اویئرنیس پر کام کرنا ہے بنیادی طور پہ. ڈیفینیٹلی. دیکھیں ایک ڈاکٹر کا جو رول ہے نا وہ کمیونٹی کے اندر, میں آپ کو ڈینگی کی ایگزامپل دوں. آئی واز ان 2019 آئی واز اے ڈسٹرکٹ فوکل پرسن ان ڈینگی, اور کووڈ کے حوالے سے بھی ایز اے فوکل پرسن ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر آفس میں تھا. تو ہم نے جو اویئرنیس لیول تھے وہ کریٹ کیے, اور اس میں جو نارمل پرسیپشن ہے کمیونٹی کا وہ ڈینگی کے حوالے سے ہے کہ فوگنگ کریں. جی, ٹھیک ہے, اسپرے کریں اور فوگنگ کریں. اب 90% جو رول ہے وہ کمیونٹی کا ہے. کچرا دان, آپ جو ڈینگی کا مچھر ہے وہ افزائش نسل کے لیے خون چوستا ہے, ٹھیک ہے, اور جو اپنی کاربوہائیڈریٹس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ گندگی کے جگہوں پہ رہتا ہے, یعنی گندگی کے ڈیروں پہ, کوڑا کے ڈیروں میں رہتا ہے. تو ہم نے اس کو تو ٹھیک کرنا نہیں, ہم نے اپنے نالیوں کو صاف کرنا نہیں, ہم نے سارا کا سارا ملبہ اٹھا کے دے دینا ہے اپنے گورنمنٹ کو. اب گورنمنٹ کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے بیسیکلی, ٹھیک ہے, جو ادارے ہیں ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے. تو کمیونٹی کا رول یہ ہے کہ آپ نے اداروں کے ساتھ مل کے اپنی کمیونٹی کے اندر ایک ہیلدی انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے. سو دس از دا تھنگ. تو ہمیں یہ سب کو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے 90% جو رول ہے ایز اے ڈاکٹر کا بھی وہ پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ ہے. دیکھیے وہ کیسے ہے کہ آپ کی فرسٹ درجے پہ آ جاتی ہے کہ آپ نے کسی بھی کمیونٹی کی, معاشرے کی جو صحت ہے اس کو ریسٹور کرنا ہے. یعنی آپ نے اسکریننگ کرنی ہے, آپ نے سروے کرنا ہے, ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے کتنے مائلڈ, موڈریٹ, کمپلیکیٹڈ, سیویئر کیسز ہیں جو آپ کی کمیونٹی میں ہیں, کس کو ایڈریس کرنا ہے. آپ نے جو کمپلیکیٹڈ کیسز ہیں ان کو تھریش ہولڈ کرنا ہے, اور آپ نے سیکنڈری لیول پہ بھی جانا ہے. جو ماڈریٹ ٹائپ کے ہیں ان کو آپ نے کمپلائنس اینڈ میڈیکیشنز کے اوپر لے کے آنا ہے, اور فرسٹ لیول پہ جو باقی ہیں آپ نے ان کو اس کی ہیلدی جو لائف ہے اس کو ریسٹور کرنا ہے. یعنی پرائمری کیئر پر فوکس کرنا ہے. ڈیفینیٹلی تاکہ ٹیرشری کیئر ہاسپٹلس میں دباؤ کم ہو جائے. ڈیفینیٹلی دباؤ کم ہوگا تب آپ کے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں ان کو بریدنگ کا موقع ملے گا. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ 70 to 80% لوڈ آپ کی ٹیرشری ہیلتھ کیئر کے اوپر ہے. اگر ایک پیشنٹ نے چکوال سے چل کے ہولی فیم میں ہی آ کے لینڈ کرنا ہے, یا پمز میں, یا سی ڈی اے میں, یا پولی کلینک میں آ کے لینڈ کرنا ہے, تو جو باقی ٹیئرز ہیں وہاں کا ان کا رول کیا ہے. ایبسلیوٹلی رائٹ. ٹھیک ہے. سو دس تھنگ از ویری امپورٹنٹ.
تو جو میم بھی بات کر رہے تھے کہ کمیونیکیشن کا جو رول ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ہماری اس ٹائم پہ کمیونٹی جو ہے وہ ہیلتھ انگزائٹی لیول پہ ہے. ہمارا مینٹل ہیلتھ النس آپ دیکھیں تو 20% پہ ہم ہیں. 20% آف دی پاپولیشن از ان دی مینٹل ڈس آرڈرس. ہماری ورلڈ لیڈنگ جو کازز ہیں وہ اس پہ ہمارے مزاج رویے ہمارے جو جذبات ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر بیماری نفسیاتی بیماری نہیں ہے. ہر بیماری نفسیاتی بیماری نہیں ہے. اس میں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ آپ کی جو روٹین ہے اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہو, بات چیت کرنے کی ضرورت ہو. چھوٹے چھوٹے پرابلمز ہیں ان کو آپ بات چیت کے ذریعے کاؤنسلنگ کے ذریعے آپ حل کر سکتے ہیں. اب پیشنٹ کا یہ کنسیپٹ ہے کہ ڈاکٹر نے دوائی نہیں دی اس لیے علاج نہیں کیا. اور اگر آرام نہیں آیا تو پیشنٹ انسسٹ کرتا ہے ٹیکا لگاؤ جی, ٹیکا لگاؤ, ڈرپ لگاؤ. جب ایون ہماری بات سپلٹ ہو جائے گی تو بات یہ ہے کہ آپ نے جو سائیکالوجسٹ ہیں جو ہمارے نفسیات سے تھوڑا سا ایک پرائمری لیول آتا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کا رول ڈیفرنٹ ہے. سائیکیٹرسٹ پیتھولوجی کی ڈیزیز کی علاج کرتا ہے, وہ نفسیات کا, مزاج کا, رویوں کا, احساسات کا, جذبات کا علاج نہیں کر رہا ہوتا. تو ہمیں سائیکالوجسٹ کے رول کو اپنانا ہے, سائیکالوجسٹ کے رول کو اوپر لے کے آنا ہے تاکہ وہ ایویلیویٹ کریں. ایویلیویٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک ڈیزیز کو پیرامیٹرز پہ لے کے آئیں. وہاں پہ وہ جو ہے وہ پرائمری کیئر فزیشین ہے. زبردست. ٹھیک ہے, تو جو سائیکالوجسٹ ہے اینڈ دین دیر از اے سائیکیٹرسٹ. اگر اس میں کوئی پیتھولوجیکل ڈس آرڈرز ہے ڈائگنوسٹک میں آ جاتا ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کی میڈیکل رپورٹس زیادہ کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہر ایک مریض کی بہت زیادہ اتنی تعداد میں, لیکن وہ آج کل بڑا کامن ہے نا, ڈاکٹر صاحب ملتے ساتھ ہی کہتے ہیں ایل ایف ٹیز بھی کرا لیں, یہ بھی کرا لیں, یہ بھی کرا لیں, یہ بھی کرا لیں. وہ ہمیں بیسیکلی میں آپ کو بات کروں گا, وی نیڈ ٹو اسٹینڈرڈائز تھنگس. ہمیں مشروم گروتھ جو لیبس کی ہے, جو مشروم گروتھ ہے جی پیز کی, اس کو اسٹینڈرڈائز کرنے کی ضرورت ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل وی آر ٹاکنگ ود دا فیملی فزیشنز جو یہاں پہ ہیں اسلام آباد میں, تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ جو جیسے ہم نے لیڈی ہیلتھ ورکرز کو میٹرک اور ایف ایس سی انہوں نے کیا ہوتا ہے تو ہم ان کو ایک سرٹیفکیٹ ٹریننگ کا دے دیتے. ایسے ہی بہت سارے ہمارے جو افراد ہیں جن کو ہم نیم حکیم کہتے ہیں وہ بہت سارے سیٹ اپس میں موجود ہیں. سو ان کا ایک رول تو ہونا چاہیے کہ ان کو ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ پریکٹس کریں اور ان کو آپ ٹرین کریں, ٹریننگ دیں پراپرلی. ان کو ٹریننگ دینا آسان ہے, یہ ان کے لیے بھی اچھا ہے, یہ کمیونٹی کے لیے بھی اچھا ہے. ان کو فرسٹ پرائمری کیئر پرووائڈرز کا رول پلے کر دیں تاکہ وہ اس لیول پہ آ جائیں اور سرٹیفائڈ ہو جائیں اور اسی کمیونٹی کے اندر وہ ڈیل کرتے ہیں. ایگزیکٹلی سر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. بڑا اہم موضوع تھا یہ, اور ظاہر ہے ہم اویئرنیس کی بات کریں جو کہ بڑی اہم ہے, وہ ڈاکٹرس کی بھی ہونی چاہیے, وہ ظاہر ہے اسٹاف کی بھی ہونی چاہیے, ایز اے ہول کمیونٹی لیول پر ہونی چاہیے. چونکہ وہ ہوگی تو ہم سمجھ پائیں گے کہ کیسے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ بنانا, کیسے ہمیں قومی صحت کو امپروو کرنا ہے. بالکل. اور ابھی کیونکہ ہم نے ایک نیوز بریک کی طرف بڑھنا ہے, لیکن جانے سے پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کہ قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے پاکستان بنایا, ان کی سالگرہ قریب ہے. سادہ الفاظ میں اگر میں سمجھا سکوں تو یوم پیدائش قریب آ رہا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا. ان کی کنٹریبیوشنز, ان کی جو ٹیچنگز تھی, پاکستان ایک ویژن کے تحت بنا تھا, اس کے پیچھے ایک سوچ تھی, ایک نظریہ تھا. کیونکہ جب سب کانٹیننٹ میں جب ڈویژن نہیں ہوئی تھی اس وقت مسلمان ایک پسے ہوئے طبقے کے طور پہ وہاں پہ موجود تھے. ہر وہ کمیونٹی جو تعداد میں زیادہ ہوتی تھی مسلمانوں پہ ظلم کرتی تھی, اور مسلمان میجورٹی کے باوجود اپنے ان علاقوں میں جہاں پہ ان کی میجورٹی تھی وہاں پہ ان کو ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا تھا. ان کو تعلیم کا حق نہیں تھا, صحت کا حق نہیں تھا, زندگی کا حق نہیں تھا. اس وقت جو حالات ان کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم نے فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان بننا اب ناگزیر ہو چکا ہے, دو مختلف قومیں ہیں, ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. قائد اعظم سے متعلق ایک بڑی اچھی رپورٹ وقار حیدر نے رپورٹ تیار کی, مل کر دیکھتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح برے صغیر کے مستقبل سے آگاہ تھے اور جانتے تھے کہ مسلمانان برے صغیر اور ہندوؤں کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ناممکنات میں سے ہے. اس لیے برطانوی راج کو بتایا کہ ہمارا طرز زندگی اور طرز معاشرت ہندوؤں سے الگ ہے. We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution which will secure freedom for both Hindus and Muslims. Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different and in some matters antagonistic to each other.
कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जिंदगी एक अहम मकसद के हसूल की खातिर वक्फ कर रखी थी। वो मुसलमानान बरे सगीर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अलहदा रियासत के ख्वाहां थे और उनकी सारी जिंदगी इसी ख्वाब को हकीकत का रूप देने में गुजरी। पाकिस्तान बनने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ तो भी एक जिम्मेदार रहनुमा का किरदार अदा करते हुए रियासत और अवाम के माबैन ताल्लुकात और जिम्मेदारी को वाज़े किया। पाकिस्तान के कयाम के तनाजुर में कायदे आज़म के किरदार की नागुज़ीरियत का कई शख्सियात ने एतराफ़ किया है। जॉन बिक्स डेविसन लिखते हैं, गांधी के बगैर भी हिंदुस्तान आज़ाद हो जाता, लेकिन जिन्ना के बगैर 1947 में किसी पाकिस्तान का वजूद में आना मुमकिन नहीं था। अजीम रहनुमा को ऐसे ही उम्दा अंदाज में खराज तहसीन पेश किया जाता है। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हमारा सेगमेंट हमेशा की तरह अफकार इकबाल से मुतालिक, इकबाल की सोच, इकबाल का फ़लसफ़ा, इकबाल ने क्या सोचा और कौम को क्या पैगाम दिया, ये रोज़ाना हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसी शख्सियात भी मौजूद रहती हैं जो इकबाल शनास तो हैं ही, साथ ही साथ उस कमेटी की भी मेंबर हैं जो कि बनाई गई है इकबाल शनास शख्सियात पर मुश्तमिल, जो कि ना सिर्फ कमेटी काम कर रही है इकबाल के पैगाम को आम करने के लिए, बल्कि जहाँ पे हम लैग कर रहे हैं उन तमाम खामियों को ब्रिज करने की कोशिश कर रही है ताकि हम उनको ओवरकम करें, हमारी नौजवान नस्ल तक पैगाम ज़्यादा मौसर तरीके से पहुँचे। तो बात कर लेते हैं आज इकबाल के फ़लसफ़े से मुतालिक। हमारे साथ माहिर इकबालियात खुर्रम अली शफीक साहब मौजूद हैं, उनकी अपनी कुतुब मौजूद हैं इकबाल से मुतालिक। इकबाल ने क्या सोचा, क्या मैसेज दिया, उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी रिसेंटली लास्ट वीक उनकी एक बुक आई है जिसका नाम है हाउ जिन्ना लिबरेटेड इंडिया। उसमें इकबाल का रोल क्या था, इकबाल और जिन्ना की कलेक्टिव एफर्ट्स क्या थी, इस पे भी बात करेंगे। खुर्रम अली शफीक साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम सलाम जी, ठीक हूँ, शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आज वक्त दिया आपने सुबह पाकिस्तान को। आपकी किताब से मुतालिक हम मज़ीद जानना चाहेंगे कि मुख्तलिफ़ किताबें तो हम पढ़ते हैं, लेकिन जब हम इस किताब का बिलखुसूस जिक्र करें, ये कैसे आज के दौर में नौजवानों की रहनुमाई के लिए अहम है? पहले तो ये पूछ लीजिए कि इसका नाम ये क्यों है कि हाउ जिन्ना लिबरेटेड इंडिया। जी जी बताइए, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पाकिस्तान किसने बनाया तो आप कहेंगे कायदे आज़म ने। मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान का तसव्वुर किसने दिया तो आप कहेंगे अल्लामा इकबाल ने। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बरे सग़ीर को आज़ादी किसने दिलवाई, भारत जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसे किसने बनाया, उसे किसने आज़ादी दिलवाई, तो शायद आप गांधी का नाम लेंगे या जो लीडर्स उनके साथ थे। जबकि इस किताब का उन्वान ही ये कहता है कि पूरे बर्रे सग़ीर को आज़ादी कायदे आज़म ने दिलवाई, और इस लिहाज से भारत को भी उन्होंने आज़ादी दिलवाई, पाकिस्तान को भी दिलवाई। ज़ाहिर है कि ये एक ऐसी बात है जो शायद लोगों ने पहले नहीं सुनी होगी, लेकिन इसके लिए जितना भी एविडेंस दरकार है वो मैंने इस किताब में पेश किया है। और सबसे अहम बात यह है कि मैंने इसमें ये दिखाया है कि जिस ज़माने में पाकिस्तान बना उस ज़माने में ये बात बहुत से लोगों को मालूम थी, कायदे आज़म का अपना दावा यही था। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम अपनी बुनियाद खो बैठे हैं, और वो बुनियाद ये है कि कायदे आज़म ने सिर्फ पाकिस्तान नहीं बनाया था बल्कि बर्रे सग़ीर को पूरे आज़ादी कायदे आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने दिलवाई थी। तो उस बुनियाद को
دوبارہ ریکلیم کیے بغیر، اسے حاصل کیے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل، بہت خوبصورت بات کی آپ نے خرم صاحب کہ ہم اس کو جب تک سمجھ نہ پائیں، جب تک ہم یہ چیزوں کا ادراک نہیں کریں گے، تب تک ہم اس فلسفے کو نہیں سمجھ سکتے کہ اصل میں ریزن کیا تھی۔ اس وقت جب ہم برِ صغیر کی بات کرتے ہیں، جب سب کانٹیننٹ میں مسلمان ایک پسی ہوئی قوم سمجھے جاتے تھے، جن پر ہر طرف سے ظلم ہو رہا تھا، جب ہر طرف سے دروازے بند کیے جاتے، تو جناح اور اقبال کے افکار ہی تھے۔ ظاہر ہے قائد نے پاکستان میں، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اس وقت ان کے رفقا تھے، ان کا کردار بڑا امپورٹنٹ رہا۔ قائد اعظم کا رول اور پھر علامہ اقبال کی سپورٹ، یہ کولیبریشن کیسی تھی جب پاکستان بنا، اور پھر جب آج کے دور میں ہم اس کولیبریشن کو دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے کیا ٹیچنگز ہیں اس میں؟ میں پھر آپ کو کریکٹ کرنا چاہوں گا، صرف پاکستان بننے کی بات نہیں ہے۔ آپ اگر یہ پوچھیں کہ بر صغیر کی آزادی میں علامہ اقبال اور قائد اعظم کا کیا رول تھا، پاکستان تو بنا لیکن وہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علامہ اقبال کا رول یہ تھا کہ انہوں نے وہ طریقہ بتایا جس طریقے پر عمل کر کے بر صغیر آزاد ہوا۔ ٹھیک ہے، صرف پاکستان کا تصور نہیں دیا، اس سے زیادہ پورے بر صغیر کی آزادی کا طریقہ علامہ اقبال نے بتایا۔ اور اب اگر اس پورے خطے کو، پورے ساؤتھ ایشیا کو، جنوبی ایشیا کو اگر آگے بڑھنا ہے تو اسی طریقے کو سمجھنا ہوگا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ زبردست۔ خرم صاحب یہ فرمائیے گا، آپ کی جو ریسنٹلی بک لانچ ہوئی ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ اگر اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ اس کے پیچھے کیا سوچ تھی، اور ہاؤ جناح لبریٹڈ سب کانٹیننٹ یا انڈیا یا پاکستان، ہم اس کو جس حوالے سے بھی دیکھیں، جس پہلو سے بھی دیکھیں، اس کے پیچھے کیا تھاٹ تھی؟ بالکل بالکل، جی جی۔ کس کے پیچھے کیا تھاٹ تھا؟ میری کتاب کے پیچھے؟ جی جی، آپ کی کتاب کے پیچھے۔ جی جی سر، آپ کی کتاب سے متعلق، آپ کی کتاب کو اگر آپ تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے؟ جی بالکل، جی ہاں، جی بالکل بالکل۔ جیسا کہ میں نے بتایا، اس کتاب میں وہ تمام ایویڈنس موجود ہے جس سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی 70 سال سے یہ غلط کہانی دنیا کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ گاندھی یا نہرو یا ان لوگوں کا بر صغیر کی آزادی میں کوئی بھی حصہ تھا۔ قائد اعظم نے، ان سے پہلے علامہ اقبال کے اگر ہم خطبہ الہ آباد کی بات کریں جس میں انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا تھا، تو اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بدقسمتی سے اس زمانے کی جو ہندو قیادت ہے، اگرچہ پہلے کی ہندو قیادت میں بہت سے اچھے لوگ تھے جن کی ہم بڑی قدر کرتے تھے، لیکن جو 1930 تک جو لوگ لیڈرشپ میں آ گئے تھے ہندو سوسائٹی کی بر صغیر کی، علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے انگریزوں سے ساز باز کر لی ہے کہ انگریز زیادہ سے زیادہ عرصے تک یہاں حکومت کریں، اور یہی بات اور لوگوں نے بھی کہی، قائد اعظم نے بالکل واضح کہی۔ تو میں نے اس میں یہی بتایا ہے جو ان لوگوں نے کہا ہے کہ ان کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا۔ مثلا قائد اعظم نے جب کہا تھا کہ گاندھی چاہتے ہیں کہ انگریز ہندوستان میں رہیں، اگرچہ وہ ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ جیسے وہ کوئی آزادی کی تحریک چلا رہے ہوں، اور یہی بات علامہ اقبال پہلے کر چکے تھے، تو ان لوگوں نے کس بنیاد پر یہ بات کہی تھی؟ اور پھر اگر گاندھی نے بر صغیر کو آزاد نہیں کروایا تو ان لوگوں نے کیسے کروایا؟ تو یہ میں نے اس میں بتایا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر ایک مکان کی فرض کیجئے کہ بنیاد ہی نیچے سے خالی کر دی جائے
تو ظاہر ہے کہ اس کی دیواریں بھی ہلیں گی, اس کی چھت بھی ہلے گی, سب اس کے اندر بے چین ہوں گے. تو اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ وہ بنیاد واپس رکھتے ہیں. ہماری بنیاد یہ تھی جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ہم نے صرف اس لیے نہیں بنایا تھا کہ مسلمانوں پر کوئی ظلم ہو رہے تھے, وہ اپنی جگہ ہے بات, لیکن پاکستان ہم نے یہ کہہ کر بنایا تھا کہ ہم پورے بر صغیر کو آزادی دلوا رہے ہیں, کیونکہ کانگریس اور ہندو بر صغیر کو غلام رکھنے میں انگریزوں کی مدد کر رہے ہیں. تو یہ ایک آپ کے ویژن کو براڈ کرتا ہے اور دنیا میں آپ کو سر اٹھا کر دوسروں کے سامنے دیکھنے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نوجوانوں کی آپ بات کریں یا قوم کی پوری بات کریں, میرے خیال میں سب سے زیادہ ضرورت ہمیں سیلف رسپیکٹ اپنی ڈیولپ کرنے کی ہے, انفرادی سطح پر بھی اور ایک قوم کے طور پر بھی. اقبال کا پیغام بھی یہی ہے, آپ کو اچھی طرح اندازہ ہوگا ان کے, آپ جو بھی اشعار سے واقف ہیں آپ دیکھیں گے کہ تو یہ اس کے پیچھے خیال تھا. بالکل ٹھیک. اور سر میں ضرور چاہوں گا کہ جب ہم کچھ فلسفی کی بات کرتے ہیں اور ذرا اقبال کو ایز اے فلسفیکل تھاٹ جس طرح پڑھتے بھی ہیں, آپ نے کچھ فلسفی سے ریلیٹڈ 9 پوائنٹس بھی شیئر کیے ہیں. وہ فلسفی کہ آپ کی اپنی تھاٹس ہیں, اوریجنل تھاٹس ہیں, یا کہ آپ نے اقبال کی فلسفی کو سمجھنے کے لیے وہ تحریر کی ہیں؟ جی, میں نے وہ اقبال ہی کی فلسفی میں سے وہ پوائنٹس نکالے ہیں جن کو علامہ اقبال نے امپورٹنٹ کہا, اور یہ کہنا کہ ان کی پوری فلسفی 9 سمپل پوائنٹس میں آتی ہے, تو یہ علامہ اقبال نے خود وہ پوائنٹس لسٹ کیے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ نے شروع میں پوچھا بھی تھا کہ نوجوانوں کے لیے پیغام, اس پوری فلسفی کا جو پہلا نقطہ ہے, اور وہ آپ سمجھ لیں کہ آج شاید سب سے امپورٹنٹ پیغام نوجوانوں کے لیے یہی ہوگا اگر آپ مجھ سے ڈائریکٹلی بھی پوچھیں گے, وہ یہ ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ زیادہ اہم ہے, اور جو آپ جانتے ہیں یا جو آپ سمجھتے ہیں وہ کم اہم ہے. The essential nature of human being consists in will, not intellect or understanding. اور ہم بدقسمتی سے پورا ہمارا نظام تعلیم دنیا بھر کا, میں صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا, علامہ اقبال نے ہی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ پورا نظام تعلیم ہمیں بالکل اس کے برعکس اس غلط فہمی میں مبتلا کرتا ہے کہ ہمارا جاننا اور ہماری سمجھ زیادہ امپورٹنٹ ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. جو آپ چاہتے ہیں, جو آپ کے ڈریمز ہیں, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں more than what you know. What makes you who you are is not what you know or what you understand, but what you want. صحیح. خرم صاحب, بہت خوبصورت بات آپ نے کی. میں چاہتی ہوں دوبارہ سے ریکنیکٹ کروں جو بات ہم شروع میں کر رہے تھے. جیسے آپ نے کہا کہ قائد اعظم کا رول جو تھا پاکستان کو بنانے میں, پاکستان بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح تھے, اور پھر سپورٹیو رول رہا سب کا, اور الٹیمیٹلی انڈیا کو بھی آزاد کرایا. ظاہر ہے جب سب کانٹیننٹ کی ڈویژن کی بات ہوئی, آزادی دلانے کی بات ہوئی, تو انڈیا بھی آزاد ہوا, انڈیا کو بھی اس سے فائدہ ہوا. اس وقت قائد اعظم کے لیے کتنا چیلنجنگ تھا ان تمام لوگوں کو کنونس کرنا. اگر انڈینز جتنے بھی تھے اس وقت, سب کانٹیننٹ میں جتنے بھی لوگ تھے, مسلمان تھے, ہندو تھے, سکھ تھے, عیسائی تھے, جتنے مذاہب کے لوگ تھے, ان سب کو ایک نقطے پر لانا, ان کو یہ بتانا کہ آپ کی اپنی پہچان ہونی چاہیے, آپ پر حکمرانی کرنے والے کوئی اور لوگ ہیں. اور پھر علامہ اقبال کا جو نظام تعلیم کے لیے کنسرن تھا کہ یہ تعلیم جو دی جا رہی ہے یہ جدید دور سے ہم آہنگ نہیں ہے, اس میں موڈیفیکیشن کی ضرورت ہے. تو اس بارے میں اگر آپ تھوڑا سا بتائیں. جی بالکل. میں یہ سمجھتا ہوں, اور اگر آپ میری ویب سائٹ, میرے یوٹیوب چینل کو دیکھیں, میری جو ریسرچ ہے پوری زندگی کی, اس کا حاصل, اس کا کنکلوژن یہی ہے کہ اس وقت فزیکل سائنسز کو چھوڑ کر ہیومینٹیز میں جتنے بھی سبجیکٹس ہیں یہ سب بالکل بیکار ہیں علامہ اقبال کے نقطہ نظر سے, اور بھی میں بڑے لوگوں کی پوائنٹ آف ویو بتا سکتا ہوں. اور ان سب کو ہمیں دوبارہ سے ری انوینٹ کرنے کی ضرورت ہے علامہ اقبال کی فلسفی کی روشنی میں,
اور پھر ظاہر ہے کہ علامہ اقبال کے ساتھ اور بہت سے لائک مائنڈڈ تھنکرز تھے، ان سب کی روشنی میں قائد اعظم نے اقبال کی پوری فلسفی کو پریکٹیکل شکل دی. تو ان کے تھاٹ کی روشنی میں مثال کے طور پر آپ اکانومی کو دیکھ لیجئے، دنیا کے کون سے ملک کی اکانومی ٹھیک جا رہی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی بزنس ایڈمنسٹریشن میں پڑھ رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم تو ہے، کیونکہ آپ اگر ایک ڈاکٹر بنتے ہیں اور آپ کے مریض سب کے سب مرتے چلے جائیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے غلط میڈیکل سائنس پڑھ لی ہے، کوئی ایک مریض تو بچتا. اب آپ دیکھیے کہ 70 سال سے ہر شعبے میں جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ مسلسل پیچھے چلے جا رہے ہیں. اکانومی کا مسئلہ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ کا بحران ہے، برٹن میں بھی ہے، صرف ہمارے ہاں نہیں ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے لیڈرشپ کا بحران. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پولیٹیکل سائنس میں بھی کچھ پرابلم ہے. تو ان تمام مضامین کو ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ریپلیس ہوں گے علامہ اقبال کی فلسفی اور قائد اعظم کی کے ایکشن، ان کی پولیٹکس کی روشنی میں. اور یہ اس وقت کام شروع ہوگا جب آپ پہلے یہ تو مانیں گے کہ پورے بر صغیر کو آزاد قائد اعظم نے کروایا. برٹش ایمپائر جو تاریخ کی سب سے بڑی ایمپائر تھی اس کو ڈیفیٹ ان لوگوں نے دی. جب آپ یہ ایکسیپٹ کریں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ اچھا اب انہی لوگوں کے آئیڈیاز کے مطابق ہمیں پورا نالج ری انوینٹ کرنا چاہیے. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے، بہت وسیع کام ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ آج آپ سے اس پر بات ہو رہی ہے، کیونکہ میں بڑی خاموشی سے اپنے ویب سائٹ پہ، اپنے کچھ آن لائن کورسز کے ذریعے، اپنے یوٹیوب چینل پر، اپنی کتابوں کے ذریعے میں یہ کام کر رہا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ لوگوں کو پتہ چلے تو شاید اچھی بات ہوگی. بالکل صحیح. بہت شکریہ سر، ساتھ موجود تھے آپ، اور ایسا ہم موضوع پر ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین، یہی ہماری کوشش ہے کہ ڈیلی بیسس پر ہم اقبال کی بات بھی کریں. اب جس طرح ہم قائد اعظم سے متعلق بھی اب کوشش کریں کہ انکلوڈ کرتے چلے جائیں اسپیسیفکلی ان دس منتھ، جو ہمیں پیدائش قریب ان کا آ رہا ہے. بڑھتے ہیں آگے. اب ایک اور موضوع ہم نے جو پک کیا ہے وہ ہے جی ڈی پی سے جڑا، اور جب ہم بات پاکستان کی جی ڈی پی کی کرتے ہیں تو اس میں ریسرچ، انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن کی فیکٹر کو بھی ڈسکس کریں گے. اس میں ناسٹ، نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس کا کیا رول ہے، آج ہم اس کی بات کریں گے. اور اس پر بات کرنے کے لیے پرو ریکٹر ناسٹ اسلام آباد ڈاکٹر رضوان ریاض صاحب ستارہ امتیاز ملٹری ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسٹوڈیو میں. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، تھینک یو ویری مچ. سر، انٹلیکچوئل پراپرٹی کی آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. ویسے انٹلیکچوئل پراپرٹی کو ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے؟ واٹ از دس انٹلیکچوئل پراپرٹی؟ انٹلیکچوئل پراپرٹی مینس کہ کسی بھی انسان نے جب کوئی ایک نیا تھاٹ پروسیس کریٹ کیا، اوریجنل تھاٹ، وہ ریسرچ سے نکل سکتا ہے، وہ گھر بیٹھے نکل سکتا ہے، اور ظاہر ہے یونیورسٹیز کا تو کام ہی ہے. سو نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹی ہے، ناسٹ جیسے ہم اسے کہتے ہیں. اینڈ اس کے پہلے دن سے اٹ واز فارمڈ ان 1991، سو ریلیٹیولی ینگ یونیورسٹی ہے. اور اس کا پہلے دن سے کانسیپٹ ہی یہ تھا کہ یہاں انوویشن ہوگی، یہاں ریسرچ اپلائیڈ نیچر کی ہوگی جو کہ پاکستان کے پرابلمز اینڈ گلوبل پرابلمز کے اوپر ٹارگیٹڈ ہوگی. سو صرف ڈگریاں دینا یا صرف پڑھانا واز نیور دی ایم. تو اسی کے لیے اسی میں ایک بہت بڑا حصہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک نئی چیز سوچ لی، ایک نیا آئیڈیا جنریٹ کر لیا، کوئی پروڈکٹ بنا لی، تو انٹلیکچوئل پراپرٹی تو بن گئی، اس کو پروٹیکٹ کیسے کریں؟ قوانین، اس کی رجسٹریشن، اس کی سرٹیفیکیشن، کس کو کیا کریڈٹ ملنا چاہیے، پیٹنٹ کرنا. عام فہم میں ہم اس کو پیٹنٹ کرنا ہی کہتے ہیں، لیکن اس کے ایکچولی بہت سارے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں. سو اگر آپ ایک سانگ لکھتے ہیں وہ ایک اور طریقے سے پروٹیکٹ ہوتا ہے، اگر آپ ایک پروڈکٹ بناتے ہیں وہ ایک اور طریقے سے. کاپی رائٹس کا ہوگا، اس میں پیٹنٹ ہوگا اگر کوئی ہم نے ٹریڈ مارک، کاپی رائٹس. سو یہ سارے ڈفرینٹ طریقے ہیں. سو نسٹ میں شروع میں ہی ایک آئی پی آفس کریٹ ہو گیا تھا، جس کا کام یہ تھا کہ ہماری فیکلٹی اینڈ اسٹوڈنٹس کو سکھائیں بھی صحیح کہ آئی پی پروٹیکٹ کیسے ہوتا ہے، اور پھر ان کے آئی پیز کو پروٹیکٹ کریں بھی صحیح. اور ہم پاکستان کے نیشنل آئی پی آفس کے ساتھ مل کے یہ کام کرتے ہیں. اینڈ الحمدللہ پاکستان کا سب سے بڑا آئی پی آفس نسٹ کا آفس ہے. ہم 1000 سے زیادہ آئی پیز فائل کر چکے ہیں، 200 سے زیادہ ہمیں گرانٹ ہو چکے ہیں. اور جو سب سے بڑی فخر کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ یہ
یہ ساری دنیا میں آئی پی پروٹیکٹ ہوتے ہیں. جو ویسٹ کی سکسیس ہے یا گلوبل لیڈنگ کنٹریز کی سکسیس ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان آئی پیز کو پھر لائسنس کرتے ہیں انڈسٹری کو. اچھا. اینڈ ناسٹ از دی اونلی یونیورسٹی ان پاکستان جس کے 70 سے زیادہ آئی پی انڈسٹری کو لائسنس ہو چکے ہیں. سر تھوڑا سا یہ اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ جب ہم نیشنل اکانومی کی بات کرتے ہیں اور آئی پی کی بات کرتے ہیں ان دونوں کا لنک کیسے ہوتا ہے؟ انٹلیکچوئل پراپرٹی کیسے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے نیشنل اکانومی کو؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا جو بھی نیا پیسہ جنریٹ ہونا ہے, نئی اکانومی میں ان پٹ ہونی ہے, وہ انوویشن سے آئے گی. ایسے ہی وہ ویلیو ایڈیشن آپ اگر لیٹ سے ایک آپ نے مل لگائی ہوئی ہے اس کو بڑا کر لیں گے, یس دیٹ از ون وے آف ڈوئنگ اٹ, بٹ جو بالکل برانڈ نیو منی یا برانڈ نیو اکانومی میں انٹری ہوتی ہے وہ انوویشن سے آتی ہے. اسی لیے ساری دنیا میں یونیورسٹیز بڑا میجر رول پلے کرتی ہے نیشنل اکانومی, نالج اکانومی اسی لیے اس کو کہتے ہیں, اٹ از اکانومی جنریٹڈ آؤٹ آف نالج. سو ناسٹ بھی پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز کی طرح یہ کام کرتا ہے. ہم نے شروع میں ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمارا میجر رول کمرشلائزیشن ہوگا اس آئی پیز کا. اسی لیے ناسٹ کے اندر ایک سیٹ ہے باقاعدہ پرو ریکٹر ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن, کہ ہم نے اس کو نالج اکانومی تک لے کے جانا ہے. اینڈ الحمدللہ ناسٹ کے کافی سارے اسٹیٹس ہیں, ہم آگے بات کریں گے. اوکے, بٹ جنرلی اگر ہم پاکستان کے پرسپیکٹو میں دیکھیں یونیورسٹی لیول پر جس طرح کام ہے, ناسٹ از ون انسٹیٹیوشن بٹ ادروائز جنرلی جو کام ہو رہا ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی پہ کس قدر بہتر کام ہوا ہے اگر میں چند سالوں کی بات کروں تو؟ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو پاکستان کا ہے اور منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جس کی کہ ناسٹ یونیورسٹی ہے, ان دونوں کی پالیسیز ایگزسٹ کرتی ہیں. سارے جو ہمارے پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں ان میں آفس ہوتا ہے ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن, یہ پالیسی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کون سی یونیورسٹی اس کو کتنا آگے لے کے چل رہی ہے ظاہر ہے یہ یونیورسٹی سے یونیورسٹی ہوگا. سو میں ناسٹ کی بات کر سکتا ہوں, مجھے کچھ اور یونیورسٹیز کا آئیڈیا ہے جو ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. ناسٹ الحمدللہ اس میں لیڈ کر رہے ہیں. اچھا سر, ویسے اگر پیٹنٹ نہ کرایا جائے, اگر اس قوانین نہ ہوں تو نقصان کتنا ہوتا ہے کسی ملک کو؟ دیکھیے سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ ایک چیز آپ نے ایجاد کی, کسی اور نے بنا لی, وہ اس کو کمرشلائز کر دے گا. آپ کے پاس کوئی لیگل اس وینیو نہیں ہوگا اس کو چیلنج کرنے کا. آپ پیٹنٹ کریں گے تو کل آپ کورٹ میں جا کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری چیز ہے, یہ کوئی اور نہیں بنا سکتا. یعنی ہمارے ہاں پورے پراپر قوانین موجود ہے اس کے لیے, فل فلیج قانون سازی. بالکل قانون موجود ہیں, آئی پی پروٹیکشن کے قانون بھی ہیں اور نیشنل آئی پی آفس بھی ہے جو یہ کام کر رہا ہے. ابھی ریسنٹلی ناسٹ نے نیشنل آئی پی آفس کے ساتھ مل کے ورلڈ آئی پی آفس کو انوالو کیا, اور ایک پہلی پاکستان کی آئی پی سمٹ ہولڈ ہوئی, کچھ مہینے پہلے ہی ہوئی ہے, جس میں کہ ڈی جی ورلڈ آئی پی آفس فرام جنیوا واز آر کی نوٹ اسپیکر. سو ناٹ اونلی ایک لوگوں کا امپریشن ہوتا ہے کہ پاکستان میں تو آئی پی کا کسی کو پتہ ہی نہیں. تو جب ان لوگوں کو ہم نے انوالو کیا, انہوں نے ہمارے پورے سسٹمز دیکھے تو وہ اتنے امپریس ہوئے کہ پھر انہوں نے ناسٹ کو اپنی نیکسٹ ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں وہ اگلی پالیسیز بناتے ہیں. جنیوا میں وہ میٹنگ تھی اور انہوں نے ناسٹ کو انوائٹ کیا ٹو ریپرزینٹ ساؤتھ ایشیا, ناٹ پاکستان, آل آف ساؤتھ ایشیا. سو الحمدللہ ہم اس لیول پہ کام کر رہے ہیں کہ گلوبلی ریکگنائز ہوتا ہے. اچھا, اگر ہم کسی اور ملک کی ایگزامپل یہاں کوٹ کرنا چاہیں تو فار ایگزامپل اگر ہم ساؤتھ کوریا کی بات کریں, کیا اس نے اسی طریقے سے کام کیا اپنے انٹلیکچوئل پراپرٹی پر, یہی کامیابی کا راز ٹھہرا؟ بالکل ایسا ہی ہے. انہوں نے انوویشن کو چاہے وہ یونیورسٹیز میں ہو چاہے انڈسٹری میں ہو, انہوں نے اس کو پروموٹ کیا. وہ قانون سے بھی ہوتا ہے اور آپ انسینٹیوز کریٹ کرتے ہیں. سو ایک ہے کہ ایک فیکلٹی ممبر ہے اور ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ کیوں انوویشن کرے گا, آپ اس کے لیے وہ ماحول کریٹ کریں گے کہ وہ انوویشن کرنا چاہے گا. دماغ کی تو کوئی کمی نہیں. پاکستانی بچے, پاکستانی فیکلٹی ممبرز الحمدللہ دنیا دیکھی ہے, کسی سے کم نہیں, بہتر ہی ہیں ماشاءاللہ. ہمیں ہمیشہ باہر جا کے یہ ہوتا ہے کہ یار ہم لوگ ان سے بہتر ہیں, جو کہ بہت اچھی فیلنگ ہے, بہت اچھی فیلنگ ہے, تو پھر ہم اتنے بہتر پرفارم کیوں نہیں کر رہے. سو وہ آپ نے ماحول دینا ہے. سو ناسٹ میں اچھی یونیورسٹیز میں وہ ماحول دیا جاتا ہے تاکہ وہ انوویشن کر سکیں. پھر آگے وہ سسٹمز ہونے چاہیے کہ اگر اس نے انوویشن کر لی ہے, اب ایک ایکیڈیمک کی انوویشن اور انڈسٹری کی انوویشن میں بہت فرق ہے. یہ برج کرنا بہت مشکل کام ہے, ساری دنیا میں یہ بہت مشکل کام ہے. ظاہر ہے ہم لوگ ابھی اس میں پیچھے تھے, تو ہم یہ ایفرٹ بہت کر رہے ہیں. اور ناسٹ کے اندر اگر آپ کبھی ایک پروگرام ضرور کیجیے گا کیمپس کے اوپر, بالکل ناسٹ کے اندر ایک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک بنا ہے. اچھا. جس میں کہ انٹرنیشنل انڈسٹری آ کے بیٹھی ہے, پاکستانی انڈسٹری آ کے بیٹھی ہے, وہاں سٹارٹ اپس بن رہے ہیں, انکیوبیشن سینٹر ہے, انکیوبیشن سینٹر بھی ہے. اوکے, وہ یہ بڑا مزے کا مکس ہے جہاں پہ ینگ بچے اپنی
कंपनियां बना रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां उनके साथ उधर बैठी हैं. सो हमारे पास 9 मुल्कों की बड़ी कंपनियां बैठी हैं. अच्छा, यानी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं उनके ऑफिस एज अ मेंटर्स. एग्जैक्टली. ओके, मेंटर्स हैं, वो खुद बिजनेस भी कर रहे हैं, इन लोगों के साथ बिजनेस भी कर रहे हैं. और ज़रा ये जो भी नया स्टूडेंट जिसने सीखा उसका अपने ओरिजिनल आइडिया होगा, थॉट होगी, और वो जब इम्प्लीमेंट करेगा और उसमें मेंटर्स भी होंगे, वो कंपनीज होंगी, तो वो ज़रा एक बड़ा अच्छा जरखेज किस्म का मटेरियल. वो जो हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, यू हैव क्रिएटेड दैट्स द एनवायरनमेंट. इसको हम इनफैक्ट इसमें कहते हैं इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया कि पढ़ने से लेके प्रोडक्ट बना के बेचने तक का पूरा जो इकोसिस्टम है वो यूनिवर्सिटी के अंदर है. जबरदस्त. और सर, जैसे अभी शुएब ने एग्जांपल कोट की साउथ कोरिया की, क्या हम इस पूरे मॉडल को कहीं से अडॉप्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, अपने सिस्टम में कुछ मॉडिफिकेशंस की भी कोशिश कर रहे हैं, या ऑलरेडी हमने जो काम किया वो बेहतरीन है, हम उसी मॉडल को लेके चल रहे हैं? नहीं, देखें, पहली चीज़ ये है कि पढ़ाई लिखाई में कभी भी कोई चीज़ बेहतरीन नहीं होती, वो हमेशा बेहतर होती रहती है उसमें चीज़ें. और सबसे पाकिस्तान एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है. सो हम किसी का मॉडल लेके फॉरेन कॉपी नहीं कर सकते. हमारे डायनामिक्स मुख्तलिफ है. हमने हर चीज़ को अपने हिसाब से अडाप्ट करना है. सो नस्ट और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ एंड गवर्नमेंट हमेशा ये करते हैं कि स्टडी करते हैं बाहर के मॉडल्स. नस्ट ने भी किया है, कोरियन मॉडल भी किया है, टर्किश मॉडल, अमेरिकन, ब्रिटिश, लेकिन फिर अपने हिसाब से फिर उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन करते हैं एंड फिर उससे सीखते हैं. सो हमने जब पार्क बनाया था पहले साल और जो आज है उसमें फ़र्क है, बिकॉज हम साथ साथ सीखें कि उसको कैसे बेहतर करते जाना है. आपको खुशी होगी सुन के कि वी आर द फर्स्ट यूनिवर्सिटी जिसमें कि इंटरनेशनल कंपनियां अपनी लैब्स खोल रही हैं. अच्छा. उनको पोटेंशियल नज़र आ गया है कि यार यहाँ के बच्चे इतने तेज़ हैं, यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स इतने क्वालिफाइड हैं कि हम अपनी रिसर्च यहाँ लेके आएँ. उनको इससे क्या फ़ायदा होता है? उनको बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स मिल रहे हैं, उनको उनके मुल्कों से बेहतर ह्यूमन रिसोर्स एंड चीपर ह्यूमन रिसोर्स मिल रहा है यहाँ पे. ऐसे तो नहीं कि वो हमारे थॉट्स को करने की भी कोशिश करते हैं. ऑफ कोर्स. देखिए, ब्रेन ड्रेन एक बड़ा कॉमन चीज़ है. जो अच्छा ब्रेन होगा, ये वेस्टर्न मॉडल है ही ये कि वो उनको यहाँ से वहाँ ले जाओ. हमारे वाले इस नए मॉडल का फ़ायदा ये है कि वो यहाँ रहते हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सीख रहे हैं और यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं. कल को उनमें से 1% अपनी कंपनियां खोलेगी या अपनी पाकिस्तानी कंपनियों में जाके जॉब्स करेंगे, तो वो जो नॉलेज गेन की होगी वो यूज़ हो जाएगी. सो फर्स्ट थिंग इज़ वो बाहर चले जाते हैं. वो तो प्योर ड्रेन है, उसका भी फ़ायदा होता है, वो एक रेमिटेंस भेजते हैं, कल को वो वापस आएंगे, उनमें से कुछ और आके बिजनेसेस करेंगे. दिस इज़ व्हाट हैपेंड टू इंडिया. सेकेंड स्टेज होती है कि आपके मुल्क में रिसर्च आनी शुरू हो जाए. सो अगर टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ अपनी पहली लैब टर्की से बाहर खोलती है तो वो नस्ट में आके खोलती है. उन्हें कोई चीज़ तो नज़र आई. सो इसी तरह अब और कंपनीज़ हैं जिन्होंने लैब्स यहाँ खोल ली हैं. कुछ 4 इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, कुछ 6-7 पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं जो रिसर्च कर रहे हैं. जब बाकी कंट्रीज़ यहाँ आती हैं लैब्स खोलने के लिए, हम उनको फैसिलिटेट कैसे करते हैं ताकि काम आदमी भी जान सके? एक तो सबसे पहली बात है कि वही माहौल की हम आप उनको एनवायरनमेंट दे रहे हैं और एक्सेस दे रहे हैं टू आर ह्यूमन रिसोर्स. हमारे स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी को एक्सेस दे रहे हैं, हमारी लैब्स वो यूज़ करते हैं, हमारे साथ पार्टनर करते हैं. दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यू ह्यूमन रिसोर्स की है. ऐसे ही अगर आपको अच्छी ह्यूमन रिसोर्स मिल जाए, कंपनियां उसके पीछे आती हैं और आई हैं, हमें नज़र आ गया. एक हम उनको एनवायरनमेंट दे रहे हैं. दूसरा, हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की एंड बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने वेरी काइंडली नस्ट में स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट किया. सो नस्ट का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क जो है, इट्स अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन. वहाँ जो कंपनी आती है उसको 10 साल का टैक्स ब्रेक मिलता है. सो एक इंसेंटिव है उनके लिए पाकिस्तान में आने का. तो आप सोचें, इस्लामाबाद के सेंटर में पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है. अच्छा, ये बिल्कुल नई सी बात है, ये लोगों को नहीं पता जी. ये 2020 में स्टेटस मिला था हमें, और जाहिर है ये अब जो और ये आपके अलावा स्टेटस इस्लामाबाद में किसी के पास भी नहीं है. ये पाकिस्तान में और किसी के पास नहीं. जब हम इकोनॉमिक जोन्स की बात करते हैं, हमारे जहन में गवादर तो आता है कि शायद वो इकोनॉमिक जोन बनेगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे, लेकिन ये नई सी बात है कि इस्लामाबाद में, एट द सेंटर ऑफ इस्लामाबाद आई मस्ट से, नस्ट में वो है. तो सर, जो कंपनीज आई हैं, ज़रा अगर बता सकें उनकी पोर्टफोलियोज क्या हैं, किस लेवल की वो कंपनीज हैं जो यहाँ पर आई हैं, जिनको इंसेंटिव दिया गया? सो जो 8-9 इंटरनेशनल कंपनीज हैं, मुझे जितनी याद है, टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, ये जाइंट है टर्की का. आर्शलिक ऑफ टर्की है जो कि यूरोप का लार्जेस्ट अप्लायंस मैन्युफैक्चरर है. राइट. ABB स्विट्जरलैंड है जो कि पावर मैन्युफैक्चर, ह्यूज कंपनी. हिटाची, प्लस W, ये 2 जापानी कंपनीज हैं. जॉन हॉपकिंस बड़ा नाम है अमेरिका, उनकी एक सब्सिडरी कंपनी है. किमोनिक्स ऑफ अमेरिका है. ऑल बिग नेम्स आई मस्ट से. ऑफ नेदरलैंड, दीस आर बिग नेम्स. ये लोग अगर आए हैं तो कुछ देख के आए हैं. सो देयरफॉर सर, आप लोग लेकर आए हैं इनको. अल्हम्दुलिल्लाह. ये नस्ट की जो तारीख है 30 साल की, इसमें बहुत लोगों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है माशाल्लाह, जिससे यहाँ तक नस्ट पहुंचा है. आज नस्ट इज रैंक 334th इन द वर्ल्ड माशाल्लाह. नॉट ओनली दैट, लास्ट 6 years में ये 200 प्लेसेस राइज किया है.
So it's not just 334, it is a rising 334. اور وہ 200 پوائنٹس رائز بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور یہ اس میں آپ کمپیٹ کر رہے ہیں دنیا کی پرانی یونیورسٹیز آکسفورڈ کیمبرجز کے ساتھ. تو ایک اور رینکنگ ہوتی ہے جو ینگ یونیورسٹیز کی ہوتی ہے. ناسٹ از رینکڈ 41st in the world in یونیورسٹیز جن کی ایج 50 سے کم ہے. سو ینگ یونیورسٹیز ماشاءاللہ وی آر اور یہ صرف ریسرچ اینڈ انوویشن کی وجہ سے ہو پا رہا ہے. ایکیڈیمکس ریسرچ آپ کی ایکیڈیمک کوالٹی آپ کی ریسرچ کی کوالٹی اور پھر یہ جو ایکو سسٹم کریٹ ہوتا ہے جس میں کہ انکیوبیشن بھی ہو اسٹارٹ اپس بھی ہوں لیبس بھی ہوں یہ سب مل کے رینکنگ بنتی ہے. اچھا سر یہ پورے جس سرکل کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں ہیومن ریسورس کے بارے میں آپ نے بات کی ہمارا جو ینگ پوٹینشیل ہے اس کا کنٹریبیوشن کتنا نظر آتا ہے کتنا ٹیلنٹ آپ کو نظر آتا ہے اور کتنے فوکسڈ نظر آتے ہیں. اچھا ینگ آپ کو پاکستان سے زیادہ سمارٹر اینڈ انرجیٹک ینگ پیپل نہیں ملیں گے. یہ آنیسٹلی کہہ رہا ہوں یہ اس لیے نہیں کہ ہم پاکستانی بیٹھے ہیں تو الحمدللہ دنیا دیکھی ہوئی ہے. آئی ہیو سین دس کہ جتنی انرجی اینڈ جتنی برائٹ مائنڈس ہمارے ہیں ان میچڈ صرف ان کو اپرچونٹی دینے کی بات ہے. جہاں ان کو اپرچونٹی ملتی ہے اب نہ سوچیں 30 ایئرز میں اگر 300 پہ پہنچ گیا تو اس کے پاس پیچھے وہی اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ ینگ فیکلٹی ممبرز ہیں جنہوں نے باہر سے پڑھ کے آ کے یہاں پڑھانا شروع کیا. اٹ از ینگ مائنڈز وچ ڈو دس. یہ انہیں کی کنٹریبیوشن ہے. ہم لوگوں نے ہم جو سینئر مینجمنٹ ہوتی ہے ہم وہ انوائرمنٹ دیتے ہیں ہم وہ پالیسیز دیتے ہیں. میرٹ انشور ہوگا کوالٹی انشور ہوگا فیسلٹیز جو ان کو ملنی چاہیے وہ ملیں گی. پھر ہمارے المنائی جو یہاں سے نکل کے گریجویٹ کر گئے ہیں وہ ختم نہیں ہو گئے. وہ نسٹ کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں نسٹ کی ہیلپ کرتے ہیں ملک کے لیے کام کرتے ہیں ہمارے ینگسٹرز کو مینٹور کرتے ہیں وہاں سے بیٹھ کے. سو دس از اے چینج جو کہ ختم نہیں ہو جاتی ڈگری پہ اٹ کنٹینیوز. زبردست. اور اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو ابھی دوں کہ نسٹ جو ہے وہ کئی انٹرنیشنل کمپنیوں سے کنیکٹڈ ہے. فار ایگزامپل آئی بی ایم اور سسکو بہت بڑے نام ہیں. یہ ہمارے المنائی نے ہمیں کنیکٹ کیا ان کے ساتھ. ان کی ہیلپ سے ہم کنیکٹ ہوئے ہیں. اس سے آپ کی رینکنگ بھی بہتر ہوتی ہے. اور وہ ہماری ایک ابھی پچھلے سال رینکنگ آئی جس کو کہتے ہیں ٹائمز ہائر ایجوکیشن امپیکٹ رینکنگ. دس از دی گلوبل لیڈنگ رینکنگ کہ آپ کا کام کمیونٹی پہ امپیکٹ کیا کر رہا ہے. بالکل صرف ڈگریاں اور پیپر نہیں اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے آن گراؤنڈ کتنا ہے. اس میں ہم ٹاپ 200 یونیورسٹیز میں آئے الحمدللہ. اور اس میں ایک رینکنگ تھی آن ایس ڈی جی یونائٹڈ نیشن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول نمبر 7 جو کہ ہے کلین اینڈ افورڈیبل پاور. اس میں ناسٹ واز رینک نمبر 4 in the world. And why was that? Imagine کریں آپ کمپیٹ کن سے کر رہے ہیں and you are ranked number 4 in the world. And this is because آپ کا فوکس تھا. آپ نے جو ریسرچ کی وہ صرف پیپر لکھنے تک نہیں تھی اس ریسرچ کو اپلائی کیا. تو ناسٹ کے اندر بھی اپلیکیشن ہوئی ریسرچ کی ناسٹ سے باہر کمیونٹی میں بھی اس کا امپیکٹ ہوا. وہ ویسے پروجیکٹ کیا تھا؟ ملٹیپل پروجیکٹ. فار ایگزامپل اس میں ریسرچ تھی ریلیٹڈ ٹو آلٹرنیٹ انرجی ریلیٹڈ ٹو انرجی کنزرویشن رینیویبل. سو ہم نے ناسٹ کے اندر 1 میگا واٹ سولر پاور لگائی. اچھا. سو ایک اس کا امپیکٹ آیا. دوسرا ہم نے انڈسٹری میں جا کے پروجیکٹس کیے جس میں ان کی انرجی کی ریڈکشن کی. اوکے. تو 1-2 میجر پروجیکٹ اسلام آباد میں اور ڈفرینٹ شہروں میں ہوئے اور ان کا جب ہم نے ان کو پروف دیا کہ دیکھیں یہ ہم نے کام کیے ہیں انہوں نے ہمیں رینک کیا. ہم کہتے نہیں کر کے دکھاتے کر کے اور انہوں نے ہمیں ایز اے کیس اسٹڈی کہا کہ دیکھیں ایک ڈیولپنگ ورلڈ کی یونیورسٹی ہے اس نے دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز کو بیٹ کیا ہے نمبر 4 آ گئی ہے. تو آپ نے صرف سر نسٹ کا مقدمہ نہیں لڑا آپ نے بیسیکلی پاکستان کا مقدمہ لڑا. نسٹ از دی ایمبیسڈر آف پاکستان. نو ڈاؤٹ اٹ از دی سینٹر آف ایکسلنس آف پاکستان. ہم جب باہر جاتے ہیں ہمیں یہی خوشی ہوتی ہے کہ ساری دنیا میں آپ کی ریکگنیشن ہوتی ہے ایز پاکستانی. الحمدللہ. ڈپارٹمنٹ سر کون کون سے آپ کو لگتا ہے کہ نسٹ کے جو ڈپارٹمنٹ زیادہ فیمس ہیں؟ تو آپ ذرا ساروں کے حوالے سے کہیں گے لیکن پھر بھی جو ٹاپ پہ اگر آپ رکھتے ہو کہ اس کی ریسرچ اس کی انوویشن یہاں پہ زیادہ اچھا کام ہو رہا ہے. زیادہ اچھا کام اس لیے کہ شاید اور جگہ پہ اس طریقے سے کام ہی نہیں ہو رہا. ناسٹ میں 19 ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس ہیں اسکولز ہم ان کو اسکولز کہتے ہیں. ان میں ہمارا جو اسکول آف الیکٹریکل انجینئرنگ اینڈ کمپیوٹر سائنس ہے یہ ٹاپ ریٹڈ ہے. یہ اس وقت دنیا میں 131 رینکڈ ہے. آپ سوچیں دنیا میں کمپیوٹر سائنس کے اسکول کتنے ہیں. امریکہ میں ہی ہزاروں ہیں. 131 in the world. سو الحمدللہ دیٹ از آر ٹاپ اسکول. لیکن ہمارے بہت سارے اسکول پاکستان کی ٹاپ میرٹ ٹاپ رینکس پہ چل رہے ہیں. اور ہمارا میکینیکل انجینئرنگ الیکٹریکل انجینئرنگ کمپیوٹر یہ سول انجینئرنگ ماشاءاللہ بہت اچھے پروگرام. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی ویک ہیں. ٹھیک ہے یہ زیادہ آپس میں کمپٹیشن ہے اور یہ اچھا ہیلدی کمپٹیشن. کیا نسٹ ایز انسٹیٹیوشن باقی جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان کے لیے مینٹورنگ کا کام بھی کرتا ہے باقی لوگوں کو بھی آئیڈیاز اور اسکلز سیکھنے کے لیے نئی چیزیں انٹروڈیوس کروانا یہ سب بھی ہوتا ہے؟ جی بالکل. اور اس میں اچھی چیز ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن اینڈ گورنمنٹ کی یہ ایفرٹ رہتی ہے کہ باقی جو اچھی یونیورسٹیز پرفارم کر رہی ہیں کسی بھی ایریے میں وہ باقیوں کو مینٹور کریں. اور ناسٹ الحمدللہ اکثر چیزوں میں ہی آگے ہوتا ہے تو اٹ مینٹورز
वी आर वेरी ओपन टू कोलैबोरेशन. हमारा कॉन्सेप्ट ये है, पाकिस्तान में हम वहाँ नहीं पहुँचे कि अभी यूनिवर्सिटियों ने आपस में कम्पीट करना है. आपके पास यूनिवर्सिटियों की कमी है अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की. हमें एक दूसरे की जितनी हम हेल्प कर सकते हैं हमें करना चाहिए, बिकॉज ये सिस्टम हैज़ टू ग्रो. अगर नस्ट ये कर सकता है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी कर सकती हैं. तो जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो भी किसी एरिया में काम करिए, अगर लम्स किसी चीज़ में बहुत अच्छा है, अगर एनईडी किसी चीज़ में बहुत अच्छा है, तो वो दूसरों को वो स्ट्रेंथ सिखाएं. इसी तरह नस्ट भी ये सर इस पूरे प्रोसेस में पूरे सिस्टम की बात करते हैं कि अगर नस्ट यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, सारे डिपार्टमेंट्स आउटस्टैंडिंग जा रहे हैं, उसके पीछे कोई रीज़न होगी, फैकल्टी बहुत अच्छी होगी, मैनेजमेंट बहुत अच्छी होगी, कोर्सेज जो पढ़ाए जा रहे हैं वो किसी और थॉट के साथ डिज़ाइन किए गए होंगे. वो कौन सी बात है जो नस्ट को डिफरेंट बनाती है? और बाकी इदारों में शायद थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हो ताकि उन चीज़ों को अडॉप्ट करके वो भी बेहतर तौर पे अपने स्टूडेंट्स को और ऊपर ला सकें. आई थिंक जो सबसे बेसिक थिंग है वो मेरिट है. नस्ट में हम जिद की हद तक क्वालिटी पे इंश्योर करते हैं. That's true. इसमें नस्ट के अंदर एंट्री की कोई कोटा नहीं है, कोई सीट नहीं है. जिसने नस्ट में आना है हमारा एंट्री टेस्ट देगा, मेरिट पे आएगा. अगर आप मेरिट पे नहीं आए, आप जो मर्जी हो आप अंदर नहीं आ सकते. इसकी बहुत एग्जांपल्स मैं नहीं देना चाहूंगा क्योंकि लोग ये दिस इज द बेस्ट एग्जांपल कि अगर मेरिट नहीं है तो आप कुछ भी कर लें, नहीं जो मर्जी होते रहे. इसी तरह सिलेक्शन ऑफ फैकल्टी मेंबर, सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर्स, कोई भी अंदर जो होता है कि जी इसको फ्लैट मिलना है, इसको हॉस्टल मिलना है, हर चीज़ में मेरिट है और वो ट्रांसपेरेंट है. ये हमारे कहने की बात नहीं, ये और उसका प्रूफ ये है कि आप यहाँ पहुँच गए इतनी जल्दी. इस चीज़ के ऊपर इंश्योर किए कि एकेडमिक्स की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, रिसर्च की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा. अगर जाहिर है जब आप ये सारा कुछ कर रहे हैं, जो आपके पास बच्चे आ रहे हैं वो पाकिस्तान के ब्राइटेस्ट बच्चे. नस्ट का एक्सेप्टेंस रेशियो 4.5% है. 4.5% हार्वर्ड से ज़्यादा मुश्किल है. हार्वर्ड 6% है. 6%. तो आप सोचें कि जो पाकिस्तान का टॉप बच्चा है वो नस्ट में पहुंच रहा है. और जब वो आ रहा है तो फिर ज़ाहिर है उसको वो एनवायरनमेंट मिल रहा है और फिर चीज़ें बहुत बेहतर डायरेक्शन में जाती नजर आ रही हैं. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. वी वर टॉकिंग अबाउट नस्ट. बड़ा अच्छा लगा उस इदारे से मुताबिक जान के. हम सर ज़रूर ट्राई करेंगे वो जो टेक्नोलॉजी पार्क का आपने जिक्र किया है उस पर ज़रूर हम आके शो भी करें कि वहाँ पर जिस तरह एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिस तरह बनाया हुआ है, कंपनीज वहाँ पर इतनी बिग नेम्स वहाँ पर हैं, किस तरह से कोलैबोरेशन उनकी स्टूडेंट्स के साथ होती है उस पर करेंगे बात. अभी एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए. पाक धरती पाकिस्तान से अपने इश्क की दास्तान बयान करता बलूचिस्तान का ये लोक फनकार ताज मोहम्मद ताजिल जब अपने बेंजो के सुर बखेरता है तो ये कोह दमन भी उसके साथ गुनगुनाते हैं.
بھارتی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں عارضی طور پر مقیم بھارتی شہریوں کو نام نہاد اسمبلی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی اجازت دے کر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ شمالی کوریا میں کرونا کی صورتحال کیا ہے اور جنوبی کوریا پر وبا کے پھیلاؤ کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ اس کی ذمہ داری افغانستان کے اندر کس پر عائد کی جا سکتی ہے جو آج افغانستان کے حالات ہیں؟ آپ کی ٹیم اور آپ داد کے مستحق ہے کہ آپ نے پورا جو مسئلہ ہے اس کی آپ 1-2 منٹ میں اس کا احاطہ آپ لوگوں نے بڑے اچھے انداز سے کیا۔ نینسی پیلوسی نے اس وزٹ سے جو ہے نا ایسٹ ایشیا کے اندر ایک نئی قسم کی جو ہے جنگ ڈال دی۔ جو لوگ HIV پازیٹیو آ جاتے ہیں تو اس کے لیے علاج موجود ہے اور جو علاج ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ انگلش کرکٹ ٹیم ہے یہ یہاں پر ٹیسٹ میچز کھیلنے کے لیے موجود ہے، کتنا تاریخی لمحہ ہے یہ خاص طور پر کرکٹ فینس کے لیے؟ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ناظرین ایک خبر ہے ہمارے پاس اور وہ یہ ہے کہ چائے کے ساتھ جو بسکٹ ہے نا وہ بڑا خاص ہوتا ہے۔ وہ بسکٹ جو کہ آپ ڈبوئیں لیکن وہ گر نہ جائے اندر، وہ انٹیکٹ رہے آپ کے ہاتھ کے ساتھ۔ یہ ویسے کم ہی ہوتا ہے نا، بسکٹ آپ نے آدھا ڈبویا وہ چائے کے اندر ہی رہ جاتا ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک ڈرائی والا حصہ آتا ہے خشک۔ تو اگر آپ نے جو کا بسکٹ یعنی اوٹ بسکٹ کھانا ہے چائے میں ڈبو کر تو آپ کھا سکتے ہیں، چونکہ یہ تحقیق ہوئی ہے اور اس کے مطابق اوٹ بسکٹ جو چائے میں ہے اس کے ٹوٹنے کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ 34.3 سیکنڈز تک چائے میں ڈبو کے آپ اسے محفوظ تصور کر سکتے ہیں۔ بالکل، یہ تو ہوگی بسکٹ کھانے کی بات۔ اب کر لیتے ہیں ذرا فیشن کی بات۔ بسکٹ میں کیا فیشن چل رہا ہے وہ تو ہم نے بتا دیا ہے، لیکن یہ بسکٹ کھانے کے ساتھ ساتھ میں نے فیشن کا اس لیے ذکر کیا کہ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے خود ہی فیل ہو رہا تھا کہ میرا ڈریس اچھا لگ رہا ہے تو مجھے لگا نہیں، آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ بسکٹ جب ڈبوئیں تو اس احتیاط سے ڈبوئیں کہ ڈریس پہ نہ گرے، ویسے بھی سفید کپڑے پہنے گر جائے گا تو خراب ہو جائیں گے۔ یس، لیکن بسکٹ کھانے کے لیے آپ نے اوٹ والی ریسیپی فالو کرنی ہے اگر آپ نے چائے میں ڈبو کے کھانا ہے۔ اور ویسے اگر آپ بسکٹ کو چکی مار کے بائٹ کر کے اوپر سے چائے پی لیں تو وہ آئیڈیا میرا خیال ہے زیادہ ٹھیک ہے۔ نہیں نا، جب تک بسکٹ نہ ڈبویا جائے، رس نہ ڈبویا جائے، مزہ ہی نہیں آتا۔ رس ڈبونا پڑتا ہے، مجھے لگتا ہے بسکٹ تو آپ ڈرائی سا۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کبھی باجرے کی روٹی کھائی ہے؟ وہ باجرے کی روٹی نمکین سی ہوتی ہے اور وہ گڑ والی چائے کے ساتھ اتنی مزیدار لگتی ہے، لٹرلی میرا دل کرتا ہے کہ میں روز کھاؤں، اور وہ ڈائٹ فرینڈلی بھی ہوتی ہے، آپ کا ویٹ بھی نہیں بڑھتا باجرے کی روٹی کے ساتھ۔ گندم جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایک دن چھوڑ کے کھانا چاہیے اگر آپ کا ویٹ بڑھ رہا ہے یا اگر آپ ڈائبیٹک ہیں تب بھی۔ اور بیسن کی روٹی وہ بڑی مزیدار بنتی ہے۔ آلو کے پراٹھے تو یہ روز ہی صبح کھاتے ہیں۔ روز نہیں کھاتا، روز آج کھایا ہے آلو کا پراٹھا میں نے، کبھی کباب کے ساتھ، کل کھایا تھا کباب کے ساتھ، پرسوں کھایا تھا انڈے کے ساتھ، ہے نا، اور آج میں نے کھایا آلو کا بھائی پراٹھا۔ پراٹھے ان کا پیٹ مینیو ہے، اس کے ساتھ ویریشن جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے۔ کبھی انڈا ہوتا ہے، کبھی اس میں آلو ڈلے ہوتے ہیں پراٹھے میں، کبھی اس کے ساتھ کباب ہوتا ہے۔ اس بات کو آپ آسانی سے سمجھ لیجئے کہ گھر میں بچے کے لیے جو بنتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے۔ آج کل چاچی آئی ہوئی ہیں اور چاچی کی جو بیٹی ہے وہ آلو کے پراٹھے کھاتی ہے، تو اس چکر میں ہمیں بھی مل گئے آج صبح آلو کے پراٹھے۔ اچھا، میری امی ویسے مجھ سے پہلے اٹھ کے ناشتہ وغیرہ تیار کر رہی ہوتی ہے، ویسے پوچھتی ہیں تو میں پتہ نہیں کہ اٹھتے ہی موڈ نہیں ہوتا، اور جب موڈ ہوتا ہے تو تب ہم شو کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے، پھر میں سوچتی ہوں چلو شو کے بعد کھاؤں گی، تو میرا کھانا اس چکر میں رہ جاتا ہے۔ پہلے تو 2-4 دن میں نے شعیب کے ساتھ پراٹھے بھرپور طریقے سے کھائے، پھر میں نے کچھ دن بریک لی، آج پھر آلو کا پراٹھا تو پھر میں نے چکھ لیا شعیب کے ساتھ۔ مطلب آپ کتنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے انکار کر سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ آلو کا پراٹھا میں نے کھایا اتنا سا کیونکہ کسی نے چکھ لیا تھا، اتنا نہیں چکھ لیا تھا، یہ سب جھوٹ ہے، مجھے بدنام کرنے کی سازش ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں نا، ایک پنجابی محاورہ ہوتا ہے، منہ چوئی ٹیڑھ کھوئی، مطلب ایک آدھا پراٹھا تو یہ بندہ آرام سے چکھ جاتا ہے۔ میں تو بدنام ہوں، ادھر ساگ میں تو چلتے پراٹھوں کے ساتھ۔ دیکھیں آج کل ساگ کا ظاہر ہے دورہ ہے، بولا کہ بات ہے کہ میرے گھر میں ساگ ختم ہوا ہے، حالانکہ پنجابیوں کے گھر میں سردی کے موسم میں ساگ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ساگ کھلاؤں گی، کیا بات کر دی آپ نے، پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، چلے ذرا ساگ کا بندوبست کرتے ہیں۔ خدا حافظ، ساگ لے کر آؤ۔ میں لے کے آؤں گی، میرے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔